अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्क्रिप्ट नॉवेल्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप्स आप लोग ठीक होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं एक नावल पढ़ने जा रही हूँ। ये भी एक कंप्लीट नावल है। इसका नाम है वीरानिया और इसकी राइटर है ईशा खान। ठीक है, और ये ना मैं आजकल बहुत कंप्लीट नावल्स पढ़ रही हूँ, क्योंकि मतलब बहुत शॉर्ट नावल्स पढ़ रही हूँ। ठीक है, और अब तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी तबीयत काफ़ी ठीक हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी कमी पेशी है भी, बट इट्स ओके। मुझे पता आप लोग माइंड नहीं करोगे, जो मेरे ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं। और जिन लोग को मुझसे प्रॉब्लम है उनको तो वैसे ही मुझसे प्रॉब्लम होगी, बट आई डोंट केयर। और चलें, आज मैं नॉवल पढ़ने जा रही हूँ। आई थिंक मैं इसका नाम बता चुकी हूँ। ठीक है, चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर नहीं बोलती, और आप लोग भी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं नॉवेल्स, और आप लोग कोई ऐसा नॉवल हो जो आप लोग चाहते हो मैं पढूं और वो यूट्यूब पे ना मौजूद हो, मतलब ना हो, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लॉन्ग नॉवल मैं फ़िलहाल स्टार्ट नहीं कर रही। मेरा ख़ुद भी इतना अभी मैं इतना दिल नहीं है कि मैं वो लॉन्ग नॉवल भी स्टार्ट करूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था प्लीज़ लॉन्ग नॉवल मत पढ़िएगा, तो मैंने कहा ठीक है जी, आप लोग जैसे चाहते हो मैं वैसे ही पढ़ूँगी, इसलिए मैं शॉर्ट नॉवल्स पढ़ी हूँ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। रात के 12 बजे अस्पताल के एक वार्ड में पड़ी वो दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। इस वक्त इसे तसल्ली देने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। बच्चे की पैदाइश का मरहला होता ही इतना तकलीफदेह है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि औरत इस मरहले में एक बार मरकर फिर से जी उठती है। नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ के बाद वो पल भी आता है जब बच्चा माँ की गोद में दिया जाता है, तो वो सारी तकलीफ़ पसे पुश डालकर इसे अपने सीने से लगा लेती है। इंतहाई तकलीफ़ में भी वो अकेली इस सबसे जूझ रही थी। इसका शौहर का काम सिर्फ इसे अस्पताल पहुंचाना था, जो वो किसी बोझ की तरह अपने सर से उतार कर वहाँ से चलता बना। कुछ देर मजीद दर्द बर्दाश्त करते जब इसकी सकत ख़त्म हो गई, तो दोनों आंखों से आंसू टूटकर कतरे की सूरत बह गई। नीम बेहोशी की हालत में इसने जो लफ्ज़ सुने वो नर्स के थे, जो किसी डॉक्टर को बुलाने का कहकर इसे स्ट्रेचर पर डाल रही थी। पड़ गई कलेजे में ठंडक। अब तुम खुश होगी बहुत, इस बोझ को मेरे सर पर लाद कर, है ना? इस वक्त भी सरकारी अस्पताल के वार्ड में वो आते जाते लोगों की परवाह किए बगैर अपना गुस्सा इस पर उतार रहा था, जो बच्चे को सीने से लगाए आंखें झुकाए हुए थी। पर यह तो अल्लाह की मर्जी है, आप और मैं कौन होते हैं इस दुनिया में आने से रोकने वाले? मरियम ने मुनमुना कर जवाब पेश करना चाहा। रब की मर्जी मुझे मत सिखाओ, ये कहो तुम्हारा दिल की मुराद भर आई है। तुम ही चाहती थी बेटी हो, मैंने तुम्हें कहा भी था ज़ाया करवा दो इसे, पर तुमने अपनी जिद पूरी की। मेरी बात कान खोलकर सुन लो अब, और पैसे इस पर बर्बाद नहीं करूँगा मैं, समझी? तुम इसे दुनिया में लाई हो, अब आगे तुम जाना। और ये मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, और वो है हैदर। मेरा नाम इसके नाम के साथ जुड़ चुका है, यही एहसान मानो मेरा। बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे, अब घर चलने की तैयारी करो। मेरे पास फजूल वक्त नहीं है तुम्हारे चौंसले उठाने के लिए। दिल की भड़ास इस पर निकाल कर जमाल वार्ड से बाहर निकल गया, जहाँ अभी लोग आते जाते रहे थे। पास पड़े बेड से कुछ मरीज उठकर इसकी हालत पर अफसोस कर रहे थे, जबकि कुछ लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान ये समझाने में काफ़ी थी वो इस तमाशे से भरपूर लुत्फ उठा रहे थे। इसके पास इस सब के लिए जैसे वक्त नहीं था। अपनी हालत भूलकर इसने बच्चे को अपने ही पहनी बड़ी चादर में छुपाया और खुदा का नाम लेकर इस शख्स के साथ चलती बनी। अभी तो आजमाइश शुरू हुई थी। इसे फिक्र थी तो अपनी बाहों में खेलते नन्हे वजूद की, जो मुस्तकबिल से बेखबर माँ की आगोश के मज़े लूट रही थी। 22 साल बाद क्लास में बैठा वो इस वक्त लेक्चर अटेंड कर रहा था, जब इसके दिमाग में झमाका सा हुआ। जल्दी से अपनी कलाई पर बंदी घड़ी देखते इसने जैसे अपनी याददाश्त पर अफसोस किया। अब सूरत हाल ये थी कि क्लास का सबसे ज़हीन स्टूडेंट गायब दिमागी से वहाँ बैठा परेशानी के आलम में बार बार वक्त देख रहा था। ऐसा लगता था इसे कहीं जाने की जल्दी है। लंबा चौड़ा कद, कसरती वजूद, चिट्टी गोरी रंगत में, जो इस वक्त गर्मी से सुर्ख हो रही थी, अपने माथे पर आने वाले पसीने को बार बार रुमाल से साफ कर रहा था। 5 मिनट मजीद गुजरे, इसे अपने सब्र का पैमाना लबरेज होता महसूस हो रहा था। तभी लेक्चर ऑफ हो गया। टीचर की क्लास से जाते इसने सुकून का सांस लिया। गहरी सांस हवा में खारिज करते किताबें तकरीबन बैग में ठूस ही डाली थी। जिप बंद करके इसने बैग कंधे पर लटकाया और उजलत में क्लास से ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी से भी बाहर निकल गया। कार ड्राइव करते इसे रफ्तार मामूल से तेज़ ही रखी थी। सुबह ही इसे लग रहा था कि वो कुछ भूल गया है, और क्लास में लेक्चर के दौरान अचानक से याद आया वो कितनी अहम बात भूल चुका था। रास्ते में एक जगह रोक कर इसने बेकरी से बड़ा सा चॉकलेट केक और अलग से कुछ पेस्ट्रीज पैक करवाई। कैश काउंटर पर जाकर बिल दिया और
शॉपर हाथ में पकड़े वहाँ से बाहर निकल आया, जहाँ सख्त गर्मी से इससे अपना चेहरा झुलसता महसूस हुआ। आधा घंटा मजीद ड्राइविंग के बाद एक दुकान से अच्छे से फल खरीदे, फिर हाथ में पकड़े शॉपर कार की बैक सीट पर रखकर वो सड़क के बाईं जानिब भी बनी एक कपड़ों की दुकान में चला गया। वहाँ आधे घंटे बाद से इसे एक सूट पसंद आया जो सफ़ेद और लाल रंग का था। ये पैक कर दें, दुकानदार को हदायत देता वो जेब से पैसे निकालने लगा। मजीद 20 मिनट के बाद कार में बैठते इसने सारी चीज़ों पर एक नज़र डाली। थकावट और गर्मी के बावजूद हल्की सी मुस्कान इसके चेहरे पर बिखर गई। अब वो और देर नहीं कर सकता था, इसलिए गाड़ी घर के रास्ते पर डालकर रफ्तार मजीद बढ़ा दी। आयत बेटा, ये शरबत बाहर दे आओ, मैं खाना देख रही हूँ। ट्रे में शरबत के गिलास सलीके से रखकर मरियम ने आयत से कहा, लेकिन अम्मी आप जानती हैं ना, अबू बिना बात ही गुस्सा करेंगे, बेहतर यही है आप चले जाएं। मरियम को सहूलत से मना करती वो सिंक में पड़े गंदे बर्तन धोने लगी। आयत, मैंने क्या कहा है? इस बार मरियम ने थोड़ा सख्ती से कहा तो वह इनकार नहीं कर सकी। हाथ साफ करती ट्रे उठाकर किचन से बाहर निकल गई, जहाँ जमाल और एजाज दोनों कुछ काम कर रहे थे। चुपचाप मेज़ के पास जाकर इसने ट्रे मेज़ पर रख दी। जानती थी कुछ कहा तो इसका बाप गुस्सा करेगा। एक नज़र मेज़ पर फैले कागज़ों पर डालकर इसने रुख मोड़ा। आयत, शरबत देना ज़रा। एजाज की आवाज़ पर इसने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। इसके हाथ और ट्रे में रखे ग्लास में इंच भर का ही फासला था। अगर वो ज़रा सा आगे होता तो खुद भी ले सकता था, मगर बाप के सामने वो इसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। फिर सादतमंदी से सर हिलाकर एक गिलास उठाकर इससे ने अपने हाथ पर रखा। इस तरह के इसका हाथ गिलास के नीचे छुप सा गया और एजाज के सामने क्या किया जो मुस्कुराकर इसे ही देख रहा था। आयत ने कोफत से इसे देखा, फिर गिलास मजीद आगे किया तो इसने गिलास पकड़कर इसके हाथ को भी छू लिया। यही लम्हा था जहां वो कमज़ोर पड़ी और शरबत छलक कर एजाज के कपड़ों को दागदार कर गया। गहरा सांस लेते इसने आंखें बंद करी, जैसे आने वाले लम्हों के लिए खुद को तैयार कर रही हो। फिर पुरसकून होकर आंखें खोल दी। ये क्या बदतमीजी है जाहिल लड़की, तुझे अक्ल है कि नहीं? होने वाले शोहर के साथ ये सलूक करते हैं? यही सिखाया है तेरी माँ ने तुझे? जमाल ने गुस्से से इसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा, मगर वो साकित नज़रों से बाप के सामने खड़ी इसकी आंखों में देख रही थी। यही उम्मीद थी इसे और यही बचपन से होता आ रहा था। बाप को आंखें दिखाती है बदतमीज। एक नफूस दौड़कर इस तक पहुंचा। इनके आयत तक पहुंचने से पहले ही जमाल की उंगलियों के निशान आयत के नाजुक से चेहरे पर अपने निशान छोड़ चुके थे। गलती बस इतनी सी थी, इसने अपने मंगेतर के गलत इरादों को भांप कर खुद को बचाना चाहा। गलती होगी बच्ची से, बेटा मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। जमाल के गुस्से को ठंडे करने के लिए मरियम ने जल्दी से एजाज के सामने हाथ जोड़ लिए, जो कम से कम आयत के लिए नहायत तकलीफ दिखने की बात थी। गलती से नहीं हुआ, ये जान कर करती है सब। जानता हूँ मैं, जिंदगी अजाब बना दी है इसने। अपने ऊपर एक और इल्ज़ाम सुनकर आयत ने मलाल से अपनी माँ को देखा, जो खुद बेबसी से महरूम बनी खड़ी थी। कहाँ जा रही हो तुम? आयत को वहाँ से ज़्यादा देखकर जमाल ने गुस्से से रोका। माफ़ी मांगो अपने होने वाले शौहर से। एक और हुक्म हुआ जो आयत के दिल पर गिरा गुजरा, मगर ये ज़िंदगी इसकी अपनी भी नहीं थी जिसे वो खुलकर जीती। ये ज़िंदगी तो इसकी माँ इसे भीख में मिली थी। सबकी नज़र में क्या थी वो? बस एक अनचाहा वजूद जिसे बाप का नाम ही मिल गया था, यही गनीमत थी। सिर्फ चेहरे से इसने हाथ की पुश से आंसू साफ किए, फिर सर झुकाकर वो किया जिसका हुक्म मिला था। न चाहते हुए भी वो इसके आगे खड़ी अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी, जो मुस्कुराकर जमाल के साथ बैठ गया। रोबोट की तरह चलती हुई अपने कमरे में बंद हुई। दफ़ा हो जाओ। जैसे ही इसके कानों ने आवाज़ सुनी वो खिसक गई। क्या हो रहा है? बिना देखे वो जानती थी कि आवाज़ किसकी है। आंखों को रगड़कर साफ करती झट से सोने से उठ बैठी, जहाँ हैदर दरवाजे के सामने ही खड़ा था। कुछ नहीं, सवाल का जवाब देते वो बेख्तियार नजरें चुरा गई। आयत की इस तरह नजरें चुराने पर हैदर के चेहरे से मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई। यकीनन वो सब जान चुका था। आज किस बात पर हाथ उठाया है इन्होंने तुम पर? हाथ में पकड़ी चीज़ें बेड पर रखकर वो इसके पास ही साथ ही बैठ गया और आयत का हाथ अपने हाथ में लिया, जबकि इसका दूसरा हाथ आयत के सर पर था। कुछ नहीं, ऐसे ही। आप छोड़े सब, ये बताएं आज का दिन कैसा गुजरा? इसके सवाल को नज़रअंदाज करती वो झट से बात बदल गई। बहुत बुरा। जवाब सुनकर इसने पूछने की जहमत नहीं की। वो जान चुकी थी कि ये जवाब क्यों मिला है। मैं अभी इनसे बात करके आता हूँ। आयत के चेहरे पर छपी उंगलियों के निशान से यकदम इसका पारा हाई हुआ, मगर आयत ने अपनी कसम देकर इसे रोक लिया। आप बताएं, कोई काम था? चेहरे पर मुस्कान सजाई इसने हैदर को देखा। मैं बगैर काम के भी तुम्हारे पास आ सकता हूँ। हैदर की बात पर इसके चेहरे पर मुस्कान आई तो वो भी मुस्कुरा दिया। भाई की जान, बताया क्यों नहीं? आज तुम्हारा बर्थडे था, रात तक मुझे याद था, सुबह उठते पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। देखो, फिर जैसे ही याद आया सब छोड़ के मैं अपनी बहन के पास चला आया। आपको याद था? सवाल करते एक बार फिर से इसकी आंखें नम हुई। मैं भूल सकता हूँ? इसकी नाक दबाकर हैदर ने भी इसी के अंदाज में सरगोशी की तो वो बहती आंखों से हंस दी। मरियम चाहने के बावजूद
ان کی خوشی کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ جمال کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، اس لیے ہر سال کی طرح دونوں بھائی بہن نے مل کر کمرے میں برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کی۔ آیت کے لیے یہی موقع ہوتا تھا جب وہ چند پل ہی صحیح مگر کھل کر اپنے بھائی کے ساتھ خوشی خوشی گزارتی تھی، جہاں اسے کوئی روک ٹوک نہ ہوتی تھی، نہ ہی کسی قسم کا ڈر۔ فجر کی اذان کانوں میں جاتے ہی آیت کی آنکھیں خود بخود کھل گئی تھی۔ کسی کو اسے جگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ کچھ دیر خالی نظروں سے چھت کو گھورتی لیٹی رہی، پھر کندھوں پر دوپٹہ ڈال کر واش روم چلی گئی، جہاں سے وضو کرتی کچھ ہی دیر بعد وہ باہر آئی۔ سر پر بڑی سی چادر لپیٹ کر اس نے جائے نماز ایک کونے میں بچھائی اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہوتے اس نے چادر اتار کر دیوار پر لگی کھوٹی پر لٹکا دی اور سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ جانتی تھی مریم وہاں اکیلی کام کر رہی ہوگی۔ کمرے سے نکل کر کچن کا رخ کرتی ایک جگہ ٹھٹک کر رک گئی، جہاں کمرے کی روشنی باہر تک آ رہی تھی۔ ساتھ ایسا لگ رہا تھا اندر موجود نفوس جھگڑا کر رہے ہوں۔ پہلے اس کا دل گھبرایا، پھر خود کو ہمت دیتی تھوڑی آگے ہوئی تو آوازیں صاف سنائی دی، اور وہ آواز جمال اور حیدر کی تھی۔ ابو ایسا کیسے کر سکتے ہیں آیت کے ساتھ؟ اتنی جلدی کیا ہے آپ کو اسے یہاں سے بھیجنے کی؟ میں جلدی کر رہا ہوں، 22 سال اسے اپنے گھر میں رکھا ہے، میں نے برداشت کیا، اور کتنا کروں؟ ویسے ہی بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جتنی جلدی ہو سکے اس بوجھ کو سر سے اتار دینا چاہیے۔ جمال کی اتنی صفاقی پر کچھ دیر آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اب آیت کو یہاں کھڑا رہنا بیکار لگا تھا۔ اسی خاموشی سے کمرے میں واپس چلی گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، رحمت ہوتی ہیں اللہ کی۔ پہلے لوگ نہ سمجھ تھے، ایسی باتیں کرتے تھے۔ آپ آج کے دور میں رہتے ہوئے ایسی سوچ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں؟ چاہے آپ اسے اپنی بیٹی نہ مانیں، مگر حقیقت جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ آپ کچھ بھی کہیں، وہ میری بہن ہے، اور میں اس کے ساتھ ایسا سلوک برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے اب آیت کے ساتھ کوئی ناانصافی کی تو میں اسے لے کر چلا جاؤں گا یہاں سے، یاد رکھیے گا۔ پہلی بار اس طرح وہ جمال کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ آج اسے واقعی غصہ آیا تھا۔ ہر بار وہ جمال کو پیار سے سمجھاتا تھا، مگر اب اسے پانی سر سے گزرتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک نظر ساکت سے بیٹھے جمال پر ڈال کر وہ رکا نہیں تھا، کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ آیت شام کے وقت مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی جب مریم اس کے کمرے میں آئی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد جب آیت فارغ ہوئی تو پہلی نظر اس کی مریم پر پڑی۔ کیا ہوا امی؟ کیا کہا ہے ابو نے؟ آیت انہیں دیکھ کر ہی جان چکی تھی کہ اس کے باپ نے کچھ کہا ہوگا جو اس کی ماں اسے بتاتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ وہ تمہارے ابو چاہتے ہیں کہ تم اعجاز کے ساتھ جاؤ خریداری کرنے۔ کیسی خریداری؟ مریم کی بات سن کر وہ ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھنے لگی۔ شادی کی۔ او! آیت کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا۔ اپنی ماں سے شادی کی بات سن کر وہ حیران نہیں ہوئی تھی۔ جانتی تھی اس کا باپ ایک بار ٹھان چکا ہے تو ہر حال میں وہی ہوگا۔ اس سب کے لیے وہ چند روز پہلے سنی گئی باتوں سے ہی خود کو تیار کر چکی تھی۔ اعجاز بھی جمال کے کسی دوست کا بیٹا تھا، یہ رشتہ بھی جمال کی مرضی سے ہوا تھا۔ حیدر نے انکار کرنا چاہا، مگر آیت کے چپ چاپ مان جانے پر وہ باپ کو کچھ نہ کہہ نہ سکا۔ کیا میں بھائی کے ساتھ چلی جاؤں؟ مریم کو اس کی آنکھوں میں التجا کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ نہیں، جمال نہیں مانیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے بھائی ہیں کہاں؟ سرسری سے سوال کرتی الماری سے کپڑے دیکھنے لگی۔ نے وہی سوٹ نکالا جو حیدر نے اسے اس کی سالگرہ پر دیا تھا۔ سفید اور سرخ رنگ کے لباس تھا، اسے کافی پسند بھی آیا تھا۔ وہ اس شہر میں نہیں ہے، مزید میں کچھ جاننے ہی جانتی۔ ایک پل کے لیے آیت نے انہیں دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ جانتی تھی یہی ہوگا۔ جمال نے جان کر حیدر کو شہر سے باہر بھیجا تھا تاکہ آیت کو اپنے سر سے اتار سکے۔ اس کا باپ زندگی کے واحد رشتے کا مان بھی اسے چھین چکا تھا۔ کپڑے بدل کر اس نے بڑی سی چادر اوڑھی، ہر قسم کی آرائش سے پاک اپنے دل کو مار کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جمال کے کمرے کے باہر رک کر اس نے گہرا سانس لیا، پھر دروازہ ایک بار نوک کیے بغیر نوک کے اندر جانے کی ہمت اس نے کبھی خود بھی نہیں کی تھی۔ اپنے ہی گھر میں ہمیشہ سے وہ پرائیوں کی طرح رہتی آئی تھی۔ اجازت ملنے پر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی وہ اس کے باپ سے اجازت لے رہا تھا۔ ایک پل کو اسے دیکھ کر جلدی سے جگہ سے اٹھا، پھر اسے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے ماں باپ کو یہ تک نہیں کہہ پائی، نامحرم کے ساتھ اس وقت باہر جانا اسے مناسب نہیں لگ رہا۔ گاڑی میں کافی دیر خاموشی چھائی رہی، جب اعجاز نے اس سے پوچھا، کہاں چلیں پھر؟ جہاں آپ کو ٹھیک لگے۔ اسے لگا وہ خریداری کے لیے کسی دکان کا پوچھ رہا ہے، مگر اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ آج سے پہلے اسے کسی نے موقع بھی کہاں دیا تھا اپنے لیے کچھ خریدنے کا؟ کبھی دل ہوتا تو حیدر لے جاتا تھا، اس کے علاوہ وہ کبھی مارکیٹ نہیں آئی تھی۔ حید کا جھٹکا سے تب لگا جب وہ گاڑی کسی ہوٹل کے آگے روک چکا تھا۔ دیکھنے میں تو اچھا خاصا ہی لگ رہا تھا، مگر آیت کو کچھ عجیب سا لگا۔ جس مقصد کے لیے وہ اسے لایا تھا، اس حساب سے انہیں مارکیٹ میں کسی دکان یا شاپنگ مال میں ہونا چاہیے تھا۔ اترو!
आयत को सीट पर जमे देखकर वो घूम कर इसकी तरफ आया और दरवाज़ा खोलकर अब इसके उतरने का मंतज़र था। वो घबराती हुई गाड़ी से बाहर निकलकर होटल को देखने लगी। तब तक वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर चुका था। मुझे अंदर नहीं जाना, आपको जो काम है करके आ जाए, मैं इंतज़ार करूँगी। पार्किंग एरिया में खड़ी इसकी कार से टेक लगाए वो इनकार कर गई। मैं इतना भी बुरा नहीं जितना तुम मुझे समझती हो। चलो हम बस यहाँ से खाना खाएंगे, फिर ख़रीदारी करेंगे, इसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा। इतना यकीन तो कर सकती हो मुझ पर। चेहरे पर संजीदा तासुरात लिए इसने पहली बार आयत से इस तरह की बात की थी। इसके लहजे से आयत को अंदाज़ा हुआ शायद वो कुछ गलत कह गई है। इसके बाप ने इस शख्स को इसके लिए पसंद किया था, अब इसे इतना यकीन तो रखना ही होगा। खामोशी से कदम बढ़ाती इसके पीछे चल पड़ी, जो राहदारी से गुजरते हुए एक कमरे के आगे रुका। और औरत की सिक्स सेंस ना हमेशा सही होती है। अभी जो आयत को जैसे लग रहा है ना सिक्स सेंस से, वो ऐसा ही उसको सिक्स सेंस बिल्कुल सही होगी उसकी। अच्छा चले आगे। आयत ने दरवाजे पर लटका स्याह बोर्ड पढ़ा जिस पर कमरा नंबर 221 लिखा था। वो चाह कर भी ये नहीं कह पाई कि खाना खाने के लिए अलग कमरा लेने की क्या ज़रूरत थी। सबके साथ नीचे बैठकर भी खाना खाया जा सकता था। बैठो। इसे बैठने का इशारा करके इसने रिसीवर कान से लगाया, फिर एक दो डिशेस के नाम बताकर इसकी तरफ आ गया। अगले 10 मिनट में वेटर इन्हें खाना देकर गया। इजाज़त की पुश इसकी तरफ होने की वजह से वो नहीं जानती थी कि मज़ीद 5 मिनट इसने वेटर से क्या बात की थी। खाना खाने के दौरान वो गैर महसूस तरीके से इसके करीब आकर बैठ गया। ये इसके साथ आने के बाद दूसरा धचका था जो इसे लगा था। खुद पर जबर करती वो उठकर सामने पड़े सोफे पर जा बैठी। अभी इसने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था जब वो फिर से सोफे पर इसके करीब आकर बैठ गया। अब वहाँ जाकर बैठें प्लीज़। धड़कते दिल के साथ इसने मुश्किल से एजाज को कहा, जो इसकी बात सुनकर पागलों की तरह हंस रहा था। आयत का शुबा हुआ शायद ये इंसान पागल है। मेरी होने वाली बीवी हो, मेरा हक है तुम पर। तुम गैरों जैसा बर्ताव क्यों कर रही हो? होने वाली बीवी हूँ, अभी हुई नहीं। आपका अभी मुझ पर कोई हक नहीं है ना, ये हक मैंने आपको दिया है। मैं बाहर हूँ, आप खाना खा लें, मुझे घर छोड़ दीजिएगा। ख़रीदारी मैं अम्मी के साथ कर लूँगी। दरवाजे की जानिब जाते इसने नॉब घुमाई मगर वो लॉक था। अब सही मायनों में आयत को अपनी लापरवाही पर गुस्सा आया था। क्या ज़रूरत थी इसके साथ आने की? हाँ, थोड़ी मार खानी पड़ती, लेकिन इज़्ज़त तो महफूज रहती। यहाँ से इसकी चाबी, यहाँ है इसकी चाबी। ये दरवाज़ा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करती। आखिर इसमें बुराई क्या है? मेरी होने वाली बीवी हो। आयत का दिल किया इसका कत्ल कर दे, मगर इस वक्त इसे दिमाग से काम लेना था, पर छोड़ दिया। बाकी सब इसने अल्लाह पर छोड़ दिया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अपनी आवाज़ इसे खाई से आती महसूस हुई, पर इजाज़ खुलकर मुस्कुराया। इससे पहले वो इस तक पहुंचता इसने झट से पास पड़ी बोतल उठाई। जानती थी ये हराम शे ही होगी, फिर भी बोतल को ऐसे देखने लगी जैसे कुछ पता ना हो। पियोगी तुम? मैंने एक बार पी थी, शुरू में कड़वी लगती है मगर फिर ठीक लगती है। अब वो बोतल खोलते मज़े से इसे इस नापाक शे की तफसील बता रहा था। 2 गिलास उठाकर इसे थोड़ा थोड़ा मखलूल दोनों में डाला। एक इसकी तरफ बढ़ाया, दूसरा अपने मुंह से लगा लिया। इसे देखकर ही आयत को कराहियत सी महसूस हुई। इसी वक्त इज़्ज़त की फ़िक्र ना होती तो सच में वही क्या कर देती, जैसे वो अपना ग्लास खाली कर चुका था। एक और भर लिया। आयत खामोशी से बैठी इसे देखती रही। जब इसे लगा वो अपने होश में नहीं तो बहुत हिम्मत करती इस तक आई। अब इसे कुछ भी करके इसकी शर्ट की जेब से चाबी निकालनी थी। तुम्हें पता है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नशे में दूध गिलास में देखते बड़बड़ा रहा था जैसे वो गिलास नहीं आयत हो। इसकी पीठ की तरफ जाकर आयत ने अपना हाथ इसके कंधे से गुजार कर इसकी जेब में डाला और चाबी हाथ में ली। इससे पहले वो पीछे होती इसका हाथ एजाज के हाथ में था। क्या कर रही थी? मुश्किल से आंखें खोलकर इसने आयत से पूछा, जबकि इसके मुंह से आने वाली शराब की बदबू आयत से बर्दाश्त नहीं करनी मुश्किल हो रही थी। कुछ नहीं, मैं वहाँ देख रही थी, वहाँ कोई है शायद। इसने बात करते वॉशरूम की तरफ इशारा किया, गोया सच में कोई हो। तुम रुको, मैं देखता हूँ। गिरता पड़ता वहाँ से उठता इस जानिब चला गया जहाँ आयत ने इशारा किया था। तभी वो फुर्ती से दरवाज़ा की तरफ आई और दरवाज़ा खोलने लगी। पहली 2-4 कोशिशों के बाद कहीं जाकर चाबी दरवाजे को लगी। तब तक वो आयत को देखकर इसकी तरफ लपका। जब इसने दिल में खुदा को याद करते चाबी घुमाई, टिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल चुका था। मज़ीद किसी चीज़ का इंतज़ार किए बिना वो पहले कमरे से फिर होटल से बाहर दौड़ती चली गई। कहाँ थी तुम? हाँ, इतनी मुश्किलों से घर पहुंचते अभी आयत ने सुकून का सांस भी नहीं लिया था जब जमाल ने थप्पड़ रसीद करते इसे सवाल किया, मैं तो वो होटल देखा, मैंने कहा था ना। कर आई मुकाला कहीं से। ये बीच बाजार अपने होने वाले शौहर को चकमा देकर किसके साथ गई थी तू? इनके अगले इल्ज़ाम पर इसका दिमाग ही चकरा गया। इसकी बात सुनने के बजाय वो लोग इसे ही मुलज़िम ठहरा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं नहीं गई थी, बल्कि इसने मेरे साथ। इसने अपनी वजाहत देने की कोशिश की। जब जमाल ने फिर से इस पर हाथ उठाया वो खुद को संभाल ना सकी और ज़मीन बोस हो गई। मरियम ने झुककर इसे उठाना चाहा मगर वो हाथ से इशारा करती इन्हें मना
کر گئی۔ آج اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس دنیا میں اسے صرف ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس وقت اپنے دل میں کہیں موجود ماں کے لیے باقی محبت بھی دفن ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ کیا جھوٹ بول رہا ہے؟ تجھے ڈھونڈنے کے چکر میں اسے چوٹ بھی لگ گئی ہے، ہسپتال میں ہے وہ۔ یقیناً شراب اس کے سر چڑھ گئی ہوگی۔ آیت نے دل میں سوچا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ پہلی بار اس نے بنا ڈر کے جمال کو دیکھ کر پوچھا، جسے بیٹی سے زیادہ ایک غیر آدمی پر بھروسہ تھا۔ دیکھا کیسے اس کے پر نکل آئے ہیں، مجھ سے زبان لڑا رہی ہے۔ اب کی بار مریم ان کے عتاب کا نشانہ بنی۔ ایک نظر باپ کو دیکھا کر اس نے کچن پر نظر ڈالی۔ اس وقت اسے شدت سے پیاس لگنے کا احساس ہوا۔ وہ لوگ رشتے سے انکار کر چکے ہیں، میں اسے اور برداشت نہیں کروں گا۔ صبح میں کسی کے ساتھ چلتا کروں گا اسے۔ آخری بات جو اس کے کانوں میں پڑی وہ اس کے باپ کی تھی، جو اس کی ماں سے زیادہ شاید خود کو یقین دلا رہا تھا۔ رات کے وقت وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب مریم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہیں اپنے پاس آتا دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ امی وہ میں کیوں کیا تم نے ایسا؟ مریم کے سوال پر اسے جیسے ہنسی آئی تھی، پھر وہ افسوس سے سر ہلانے لگی، مگر کہا کچھ نہیں۔ جمال نے تمہارا رشتہ کہیں اور طے کر دیا ہے، کل وہ لوگ آ رہے ہیں تمہیں لینے۔ اچھا، اس میں اطمینان سے جواب دیا، پھر مریم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ اسے خاموشی سے ان کے چہرے سے بہنے والے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے، پھر وہی ہاتھ کے اس کے کندھے پر پھیلایا۔ جو خدا کو بہتر لگے گا وہی ہوگا، آپ کو رونا نہیں چاہیے۔ مریم نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ 2 بچوں کا باپ ہے، انہوں نے نیا انکشاف کیا۔ ایک پل کے لیے اس نے اپنی ماں کو دیکھا، پھر مسکرا دی۔ شکر کریں کوئی لولا لنگڑا نہیں پکڑا آپ کے شوہر نے۔ اس نے مذاق کیا، مگر مریم کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ بیٹی کے دل میں چھپا درد محسوس کر سکتی تھی وہ۔ خود بھی ایک عورت تھی، اس سے زیادہ ایک بے بس ماں، جو چاہ کر بھی اسے وہ زندگی نہ دے پائی جس کے خواب انہوں نے دیکھے تھے۔ آپ سو جائیں جا کر، آنے والے کل کا سوچ کر آج کی نیند حرام کیوں کر رہی ہیں؟ مریم کو لگا وہ اسے دلاسا دے رہی تھی۔ سنیں، آج پہلی بار وہ اسے ماں نہیں پکار رہی تھی۔ مریم جانتی تھی اس کی بیٹی اندر سے مر چکی تھی، شاید کھوکھلی ہو چکی تھی۔ جاتے دروازے پر اپنے قدم واپس اس کی جانب لیے، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک بار میرے بھائی سے بات کروا دیں، ہو سکے تو آخری بار میری جھولی میں کچھ ڈال دیں، میں وعدہ کرتی ہوں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ آیت کی بات انہیں اپنے ہوش کھونے پر مجبور کر رہی تھی۔ مریم نے کا دل چاہا اسی وقت زمین میں دھس جائیں۔ وہ روتی بلکتی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تو مایوسی ہو کر آیت بستر پر دراز ہو گئی۔ نیند تو اسے ویسے بھی نہیں آنی تھی۔ پھر وہ تکیے سے سر ٹکائے ماضی کی یادوں میں کھو گئی جہاں وہ اپنے بھائی کے ساتھ تھی۔ حیدر اسے چھیڑ رہا تھا، وہ اسے نظر انداز کرتی آئس کریم کھانے میں مگن تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل اسی وقت ٹوٹا جب ایک بار پھر مریم اس کے کمرے میں آئی۔ آج نے الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ جمال بلا رہے ہیں تمہیں۔ مریم کے پیغام پر آیت نے زور سے آنکھیں بند کی، پھر جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ آج اس نے دوپٹہ سر پر نہیں لیا بلکہ کندھے پر ہی ڈالا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے دوپٹے سے بھی الجھن ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا دھاڑے مار کر روئے، مگر آنکھیں خوش تھی۔ جو چہرہ جو سفید رنگت کا حامل تھا آج مریم کو بالکل زرد لگا تھا، مگر وہ اس سے کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جی، کمرے میں جاتے ہی اس نے نظریں نیچے رکھی تھی، شاید خود بھی کسی سے نظریں ملانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ لو بات کر لو حیدر سے، مگر وعدہ کرو اسے کچھ نہیں بتاؤ گی یہاں کے بارے میں، نہ آنے کا کہو گی۔ موبائل اسے دینے سے پہلے جمال نے اسے آگاہ کیا تو آیت سر ہلا کر رہ گئی، اپنے خوش ہوتے لبوں کو زبان سے تر کیا۔ اس کا گلا بار بار خشک ہو رہا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے اس کے حلق کے نیچے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں اترا تھا، اور کمال کی بات تھی کسی کو بھی اس بات کا خیال نہ گیا۔ ایک نظر اس نے جمال کے پاس رکھے پانی کے گلاس پر ڈالی، پھر لمبا سانس کھینچ کر حیدر کا نمبر ملا دیا۔ جو بھی تھا، پہلے اسے اپنے بھائی سے بات کرنی تھی۔ پتہ نہیں قسمت اسے کس موڑ پر لے جاتے وہ بس ایک بار حیدر کی آواز سننا چاہتی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے آتی حیدر کی آواز سن کر اس کے بے چین دل کو سکون ملا۔ بھائی میں ہوں۔ آیت نے اس سے بات کرتے جیسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ مریم اب مزید یہ سب برداشت نہ کر سکتی تھی، اس لیے کمرے سے باہر نکل کر آنسو بہانے لگی۔ آیت گڑیا تم کیسی ہو؟ ایک پل کو وہ حیران ہوا، نمبر تو اس کے باپ کا تھا، مگر حیران کن بات تھی انہوں نے آیت کو کیسے دے دیا بات کرنے کو؟ جو بھی تھا، اتنے دنوں بعد اپنی بہن کی آواز سن کر وہ مسکرا اٹھا تھا۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ چہرے پر ہلکی سی مسکان سجائے وہ دوسری طرف سے حیدر کی آواز سن رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھے جمال کی نظریں مسلسل اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں تمہارے لیے یہاں بہت سی شاپنگ کی ہے، تم دیکھو گی تو خوش ہو جاؤ گی، حیدر نے چہکتے ہوئے سے بتایا۔ آیت یہ بھی نہیں کہہ سکی تھی کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں بلکہ ان کی ضرورت تھی۔ ہیلو آیت، اسے خاموش دیکھ کر اس نے آواز دی۔ جی سن رہی ہوں۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے نکلا۔ پھر پتہ نہیں وہ اسے کیا کیا بتا رہا تھا۔ آیت بس ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ اسے چاہ تھی بھائی کی آواز سننے کی، اور وہ پوری ہو رہی تھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے جب کمرے میں محلے کی چند عورتیں آیت کے گرد بیٹھی ایسی باتیں کر رہی تھی جو صاف ستھرا لباس زیتن کیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کچھ پل بیت جانے کے بعد اسے جمال کمرے میں آتا نظر آیا۔ ساتھ ایک سفید لباس والا آدمی تھا جس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر، قلم اور کچھ کاغذات تھے۔
ایک پل کو دیکھ کر اس کا دل کیا یہ کہیں بھاگ جائے، پھر اس نے سوچا باہر کی دنیا اس سے زیادہ ظالم ہے۔ اسی سوچ کی کشمکش میں اس نے کب منہ سے لفظ نکالے، کب دستخط کیے، وہ نہیں جانتی تھی۔ جیسے ہی نکاح ہوا عورتیں اسے باری باری مبارکباد دینے لگی، مگر وہ ہنوز سر گھٹنوں پر ٹکائے ایسی بیٹھی تھی جیسے کسی نے جسم سے روح نکال کر خالی ماس کا پتلا بٹھا دیا ہو۔ سب سے آخر میں مریم نے اسے گلے لگایا۔ ماں کے سینے سے لگ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی، مگر اس نے ضبط کے کڑے پہرے بٹھا کر واپس اپنے اندر دھکیل دیا۔ مریم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا، ایک بار پھر گلے لگایا۔ اس دفعہ جو الفاظ اس کے کانوں میں سنے وہ معجزت کے تھے۔ اس کی ماں اس سے معافی مانگ رہی تھی، وہ انہیں دے بھی دیتی مگر وہ زندہ لاش کسی کو کیا دے سکتی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ایک 3 سالہ کا بچہ آ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا جسے وہاں موجود ایک عورت نے الگ کیا۔ پھر اس نے دیکھا اس کے باپ کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا جس کی گود میں بھی چھوٹا بچہ تھا۔ آیت کو آتے دیکھ کر وہ جمال کے گلے لگا۔ دیکھتے دیکھتے وہ آخری بار ماں کی صورت اپنے دل میں بسائے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ جمال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی گوارا نہ کیا، وہاں سے خالی ہاتھ ہی آئی تھی۔ آیت نے اس گھر میں سے ایک چیز اٹھائی تھی جو اس کی چادر کے پلو میں بندھی تھی، وہ اور کچھ نہیں اس کے بھائی کی مڑی ہوئی تصویر تھی۔ آپ اندر چلیں، میں دروازہ بند کر کے آتا ہوں۔ یہی کوئی 5-6 مرلے کے بنے گھر میں جاتے اس نے ایک بار سب کچھ غور سے دیکھا۔ اس گھر میں اسے 2 بچے اور ایک آدمی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا، وہ آدمی جو اس کا شوہر تھا۔ 2-3 قدم اس نے اندر کی طرف بڑھائے جب پھر سے وہی بچہ آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ آیت نے اس کی معصوم آنکھوں میں دیکھا جہاں الگ جہاں آباد تھا۔ اس نے اندازہ لگایا شاید وہ اسے اپنی ماں کے روپ میں دیکھ رہا ہے۔ اپنے اندر جھانک کر اس نے ممتا ٹٹولنے کی کوشش کی۔ اب بچے نے اس کے ہاتھ کی انگلی تھام لی اور آگے چلنے لگا۔ آیت خالی دماغ کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے گھسیٹتی جا رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب نیند سے اس کی جاگی ہوئی، تب اس کو محسوس ہوا جیسے اس کی جاگ شور سے ہوئی تھی۔ پھر آس پاس نظر دوڑا کر وہ جھٹ سے بستر سے اٹھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہاں کیسے آئی۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ اب اسے یاد آ رہا تھا کہ کل وہ اس بچے کے ساتھ کمرے میں آئی تھی جو بستر پر لیٹ کر کافی دیر اس سے باتیں کرتا رہا، خود بھی وہ ٹانگیں سیدھی کرنے کی غرض سے بیٹھ گئی تھی۔ اسے جیسے افسوس ہوا، یعنی وہ ایسے ہی وہاں سو گئی تھی۔ اس کا ارادہ مزید سونے کا تھا جب رونے کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ اب اس کے لیے نیند لینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ وہ اپنے ساتھ لیٹے بچے کو پرے کرتی آہستہ سے اٹھی، پھر بستر سے پر پڑی چادر اٹھا کر سر پر لی۔ ایسا کرنے سے اس کے بکھرے بال چھپ گئے تھے۔ پاؤں میں جوتا ڈالنا چاہا مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑا غور سے دیکھنے پر اسے جوتے کا ایک پیر ہی ملا۔ دوسرا سائڈ بیڈ کے نیچے چلا گیا تھا۔ رات کے اس وقت بیڈ کے نیچے جھکنا ترک کر کے وہ ننگے پاؤں ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج جس کمرے میں تھی اس کے پاس ہی ایک اور کمرہ تھا جو مکمل اندھیرے میں تھا، مگر بچے کے رونے کی آوازیں اسے یہیں سے سنائی دے رہی تھی۔ اندھیرے میں کمرے میں جانا اسے مناسب نہیں لگا۔ اسی طرح باہر کھڑی سوچتی رہی۔ آخر سوچوں کو جھٹک کر اس نے سوچا آواز لگا لے، جو ہوگا اسے جواب دے دے گا۔ منہ کھولتے اس پر نیا راز آشکار ہوا۔ اس وقت پتہ نہیں کیوں اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ایک پل کو اس نے سوچا شاید گونگی ہو گئی ہوں، پھر خدا کو یاد کرتے باہر سے ہی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جائے اندر، اس نے دھیمی مگر پریشان آواز سنی۔ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اندر موجود شخص اس بچے کے رونے سے پریشان ہے۔ سنیں ذرا، کچن سے موم بتی لے آئیں جا کر، شاید اندھیرے کی وجہ سے بے چین ہے یہ۔ وہ جو ابھی آواز دینے ہی والی تھی اندھیرے میں اس کی پکار پر سر ہلاتے واپس مڑ گئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس نے آیت کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے اسے کہا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ کچن ہے کس طرف۔ اسے یاد آیا اس نے پوچھا ہی نہیں تھا کچن کہاں ہے، یہاں دیکھتی ہوں۔ خود ہی باتیں کرتی وہ چلتی جا رہی تھی، تبھی راہ میں بڑی چیز سے ٹکرا کر اوندھے منہ زمین پر گری۔ درد کے مارے ایک چیخ اس کے گلے سے نکلی جس کا اس نے جلدی سے گلا گھونٹ دیا، مگر تب تک اندر بیٹھی مخلوق باہر آ چکی تھی۔ اسے پتا تھا مگر وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے پیر پر بری طرح چوٹ لگی تھی۔ ہاتھوں سے اس نے محسوس کیا، اب اسے یقین تھا وہ کسی بچے کی سائیکل تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے باہر آتے سے آواز دی۔ آیت کہنا چاہتی تھی ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر کہہ نہیں پائی تھی۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ خود ہی آگے آیا۔ تبھی آیت نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اسے لگا وہ اسے اٹھانے میں مدد کرنے آیا ہے، مگر یہ کیا؟ وہ بچہ اس کے ہاتھ میں تھما کر خود دوسری جانب چلا گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے کانوں کو چیتی بچے کی آواز بند کرانے کے لیے اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے میں پھیلی روشنی میں آیت سکڑی سمٹی سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے دائیں اور بچہ سو رہا تھا۔ وہ خاموش نظروں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کے پیروں کے آدھے اکھڑے ناخن کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ آپ کو سنبھل کر چلنا چاہیے تھا، پہلا جملہ تھا جو آیت نے اسے پچھلے آدھے گھنٹے میں پہلی بار کہتے سنا تھا، مگر خاموش رہی تھی۔ ٹوٹے ہوئے ناخن کو
کو کاٹنا پڑے گا، اگر یہ کسی چیز میں الجھ گیا تو تکلیف دے گا۔ اس کی دوسری پیش گوئی پر آیت نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی نظریں اس کے پیر پر تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی شاید وہ خود سے بات کر رہا ہے۔ ناخن تراش سے آدھے ٹوٹے ناخن کو الگ کر کے اس نے آیت کے انگوٹھے کی مرہم پٹی کی اور دوائی ایک طرف رکھ دی۔ اب وہ رومال سے اپنے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ درد زیادہ ہو تو پاس ٹیبلٹ پڑی ہے، لے لیں۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ زندگی میں نے جو درد اسے دیے ہیں اس کے لیے آگے کچھ بھی نہیں، مگر زبان بھیلنے سے انکاری تھی۔ ایک نظر ٹیبلٹ پر ڈالی، ساتھ ہی دوسری دوائیاں بھی رکھی تھی۔ پھر خود ہی ان میں سے نیند کی گولیاں کا پتہ نکال کر ایک ساتھ 2 گولیاں پانی سے پھانک کر لیٹ گئی۔ اس وقت اس کا سر درد سے پھٹا رہا تھا، وہ سونا چاہتی تھی۔ ماما اٹھے ماما۔ سکون سے گہری نیند سو رہی تھی جب کسی نے آ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ زبردستی آنکھیں مسلتی اٹھ کر بیٹھی۔ وہی بچہ اس کے بستر سے لگا کھڑا تھا۔ کمرے میں لگی وال کلوک دیکھ کر اسے افسوس ہوا۔ اس کی فجر کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتی، اس بچے نے آیت کے ہاتھ کو تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر آیت نے کندھوں پر اچھی طرح دوپٹہ پھیلا لیا۔ واش روم کا دروازہ سے اس بچے نے ہی دکھایا تھا، ساتھ پورے گھر میں دوسرے بچے کی چیخو پکار بھی جاری تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ فریش ہو کر آئی تو ٹھٹک سی گئی۔ بچہ اب بھی باہر اسی حالت میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بوا نہیں آئی آج، اسی لیے پاپا کھانا بنا رہے ہیں۔ منہ پر رکھ کر ہنستا ہوا آیت کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر آن ٹھہری۔ آپ کو میرا نام پتہ ہے؟ کھانے کی میز پر ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب بچے نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ او، میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں۔ پھر آپ کو کیسے پتہ ہوگا؟ میرا نام زنین ہے اور یہ سحر ہے، میری چھوٹی بہن۔ اب کی بار اس نے ایک نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کی گود میں موجود بچے کو دیکھا، جس کے منہ میں فیڈر تھا۔ اسے تو لگا تھا وہ لڑکا ہے۔ اب کی بار اس نے غور سے بچے کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر بیٹھ گئی۔ آپ کا نام ہمیں پتہ ہے، پاپا نے بتایا تھا۔ زنین مسلسل اس سے باتیں کر رہا تھا، وہ اس کے جواب میں صرف سر ہلا دیتی۔ آیت ہے نا آپ کا نام ماما؟ اب کی بار اس نے تصدیق چاہی تو آیت نے مسکرا کر سر ہلایا۔ مجھے بہت پسند آیا۔ وہ اب اس کے نام کی تعریف کر رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار آیت نے اپنا نام پر غور کیا تھا۔ شکریہ۔ اس نے خود کے منہ سے نکلتے الفاظ سنے۔ پاپا کا نام پتہ ہے آپ کو؟ زنین کی اگلی بات پر روٹی توڑتا اس کا ہاتھ رکا تھا۔ اسے وقت سے اسے یاد آیا تھا وہ اپنے شوہر کا نام تک نہیں جانتی۔ کھانے سے ہاتھ پیچھے کرتے وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ زنین کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرتے، خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ سخت آواز کے ساتھ وہاں خاموشی چھا گئی۔ آیت کی بھوک کسی وقت اٹھ سی گئی تھی۔ کیا آپ نے نکاح نامے پر دستخط نہیں کیے تھے؟ وہ سنجیدگی سے بیٹھا اس کے پیر پر مرہم لگاتا ہوا سوال کر رہا تھا۔ کیے تھے، وہ 2 لفظی جواب دے کر وہ جھکا ہوا سر مزید جھکا گئی۔ پھر آپ میرے نام سے انجان کیسے ہیں؟ چلے مان لیا آپ نے دستخط کرتے وقت نہیں پڑھا ہوگا، نکاح کے دوران قاضی نے بھی تو پوچھا ہوگا آپ سے، پھر آپ نے کیسے نہیں سنا؟ اس بار اس کی آواز میں حیرانگی کا عنصر واضح تھا۔ پتہ نہیں، جواب دیتے اس نے ایک بار پھر نظریں نہیں اٹھائی۔ ضرورت سے زیادہ لاپرواہی برت گئی تھی وہ۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، کل رات سے آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کہہ رہی ہیں آپ کو میرا نام نہیں پتہ؟ اگر زنین آپ سے نہ پوچھتا آپ کو یاد بھی نہیں رہنا تھا۔ آپ ایسے شخص کے ساتھ رہ رہی ہیں جس کا نام تک آپ کو نہیں پتہ۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ آیت نے بخوبی محسوس کیا۔ خیر، میرا نام مومن ہے۔ امید ہے آج کے بعد آپ اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کریں گی۔ اب آپ پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میرے بچے کو آپ کی ضرورت ہے۔ میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں، آپ سے بھی سمجھداری کی امید رکھتا ہوں۔ رہی بات ہم دونوں کے رشتے کی، آپ میری بیوی ہیں، آپ کی عزت، آپ کا رتبہ میرے لیے اہم ہوگا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ ہاں محبت، میں آپ کی امیدوں پر شاید میں پورا نہ اتر سکوں۔ میں نے ہمیشہ سے اپنی پہلی بیوی سے محبت کی ہے، جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، مگر کوشش کروں گا آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے، اور کوئی بھی بات ہو بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہیں آپ۔ آخری بات کہہ کر اس نے آیت سے چادر لینے کو کہا۔ اس کا ارادہ اسے خریداری کرانے کا تھا، لیکن آیت گمسم سی بیٹھی اس کی باتوں میں کھوئی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ آیت کی عزت اس کے لیے اہم ہے، ہاں یہی کہا تھا اس نے۔ ایک آنسو آنکھ کی سرحد پھلانگ کر باہر نکلا۔ اس سے لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے کب سوچا تھا اسے بھی کبھی عزت ملے گی؟ ایک بار پھر سوچو کہ دنیا میں گم ہو کر یاد کرنے لگی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا محبت شاید نہ دے سکے۔ اس نے کب محبت کی خواہش کی تھی؟ یہ امید تو اس نے کب سے چھوڑ دی تھی۔ اسے تو عزت چاہیے تھی، اس لیے تھوڑی سی اہمیت اس نے کیا چاہا تھا، صرف اتنا ہی، اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے۔ آج اسے ایک انجان شخص یہ سب دینے کو تیار تھا۔ انجان شخص نہیں، اس نے خود وہی اپنی سوچ کی تصدیق کی۔ انجان کہاں تھا؟ وہ اس کا مجازی خدا تھا، اس کا شوہر تھا وہ۔ زنین تنگ مت کرو، سحر کو ابھی سلایا ہے اسے میں نے۔ زنین کو مصنوعی گھوری دیتے اس نے سحر کو اپنی گود میں اٹھا کر پالنے میں سلا دیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا واسطہ بچوں سے پڑا تھا۔ بچے اسے پسند تھے، مگر ان کی دیکھ بھال جیسی بڑی ذمہ داری پہلی بار اسے کندھوں پر آئی تھی۔ ہاں، اسے بچوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ میں کہاں تنگ کر رہا ہوں؟
आंखें घुमाते इसे मासूमियत से पूछा तो आयत ने मुस्कुरा कर इसे प्यार दिया, जिसके जवाब में इसने भी आयत को प्यार दिया। एक नज़र सामने पड़े शॉपिंग बैग्स पर डालकर वो दुपट्टा कंधे पर लटकाए वहाँ से उठ गई। इसका इरादा सब समेट कर रखने का था। पहले इसने शहर के कपड़े, जूते और दूसरी चीज इस्तेमाल की चीज़ें सेट करके एक तरफ रखी। वहाँ बने कैबिनेट में पहले से रखी चीज़ों का मुआयना किया, जिसमें शहर का दूध, घर में पहनने वाले कपड़े और भी बहुत सामान था। इस समय ज़ुनैन पेश था, इसे हर चीज़ के बारे में बता रहा था। ज़ुनैन के कपड़े और सामान के लिए अलग से छोटी सी अलमारी थी जहाँ तूफान मचा था। इसने एक नज़र ज़ुनैन को देखा जो मुंह पर हाथ रखे हंस रहा था। आयत ने गहरा सांस लिया, फिर सारी चीज़ें दोबारा तरतीब करके रखी। आखिर में इसे मोमिन और अपनी चीज़ें समेटनी थी, मगर वहाँ और कोई जगह नहीं थी जहाँ वो कपड़े रख सकती। यह हमारा कमरा है, पापा का कमरा साथ वाला है। आयत को बताते वो मुसलसल इसके दुपट्टे के लटके हुए हिस्से को पकड़े खेल रहा था। असबाब में गर्दन हिलाती वो दूसरे कमरे में चली गई। जाने से पहले शहर के इर्द गिर्द तकिए रख दिए, कहीं वो गिर ना जाए। सारे काम से फारिग होते इसे 3 घंटे लगे थे। अब वो बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए जाकर कुछ देर सहन में बैठी गई, जहाँ एक तरफ कुछ कुर्सियाँ और मेज़ रखे थे, दूसरी तरफ अब एक चारपाई पड़ी थी, इसके ऊपर भी चादर बिछी थी। एक पल को आयत ने इस घर का मुआयना अपने घर से किया। हैरानगी की बात यह थी कि कम जगह, कम सहूलत होने के बावजूद इसके दिल ने शौहर के घर को बेहतरीन करार दिया था। वजह सिर्फ एक थी, यहाँ वो खुलकर सांस ले सकती थी, कोई भी इसकी ज़ात की नफ़ी नहीं करता था। ज़ुनैन की आवाज़ लगाने पर इसने एक नज़र किचन की तरफ देखा कर वो अपनी जगह से उठ गई। अब इसका इरादा खाना बनाने का था। शाम का वक्त था, माहौल में गर्मी की शिद्दत कम हो चुकी थी। खाना बनाते वक्त वो एक नज़र सहन में बैठे ज़ुनैन पर थी, फिर डाल लेती, जो सहर के साथ खेल रहा था। ज़ुनैन की हर बात के जवाब में सहर खिलखिलाकर हाथ पैर मारने लगती। आयत को यह मंजर मुकम्मल लगा। एक पल को इसे हैदर की याद आई, पर आंखें नम होने से पहले दोबारा हांडी में चमचा हिलाने लगी। अस्सलाम वालेकुम। अभी वो रोटियां बना रही थी जब इसने अस्सलाम की आवाज़ पर बाहर झांका। मोमिन सहर को सीने से लगाए खड़ा था। इसके दिल ने तस्दीक की, इसका शौहर इसके बाप जैसा तो हरगिज़ नहीं था। क्या हो रहा है? किचन में आकर इसने आयत से पूछा। साथ फ्रिज से पानी निकालकर ग्लास में डालने लगा। खाना बना रही थी मैं, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। अब वो आयत के पीछे खड़ा इसे मौजूद कर रहा था। आयत को समझ नहीं आई इसकी मौजूद का क्या जवाब दे। कुछ देर सोचने के बाद इसने खामोश रहना बेहतर समझा। इसे लगा वो खुद ही चला जाएगा, मगर ख्याल ही रहा। अब वो सिंक का नल खोले बर्तन धो रहा था। आप रहने दे, मैं करती हूँ। जल्दी से चूल्हा बंद करती वो इसकी तरफ आई, मगर मोमिन अपनी जगह से हिला तक नहीं था। मुझे आदत है, तुमने खाना भी तो बनाया है, मैं एक तो काम कर लूँगा तो मेरी शान कम नहीं हो जाएगी। खुदा ने तुम्हें मेरा हमसफ़र बनाया है। वैसे घर के काम बुआ कर जाती हैं, आजकल इनकी तबीयत ख़राब है इसलिए नहीं आ रही। जानती हो हमसफ़र कौन होता है? प्लेट को तेज़ी से साफ करता इससे बातें भी कर रहा था, जो इसके पीछे खड़ी गौर से सुन रही थी। इसके देखने पर नफ़ी में सर हिला दिया। मेरे नज़दीक एक ऐसा साथी जो हमेशा हर सफ़र में आपका साथ दे। तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तो नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं सारे काम तुम पर डाल दूँ। पहले भी मैं अपने काम खुद करने का आदी था, अब अगर तुमने कुछ काम संभाल लिए तो कुछ मैं कर लूँगा। तुम्हें ज़ुनैन और सहर को भी संभालना होता है, जो बहुत मुश्किल काम है। आयत की नज़र इसकी पीठ की तरफ ही मरकूज़ थी। बहुत गौर से इसने इसे नोट कर रही थी, जो हाथ धोकर अब इन्हें कपड़े से साफ़ कर रहा था। धुले हुए बर्तन सारे तरतीब से स्टैंड में लगे थे। बाहर से सहर के रोने की आवाज़ आई तो वो इसी खामोशी से किचन से बाहर निकल गई। पीछे मोमिन खाना बाहर पड़े मेज़ पर लगाने लगा। सारे काम ख़त्म करके इसने सहर को दूध बना कर दिया। मोमिन ने इसे कहा था इसका दूध पीने का वक्त है। अब वो एक हाथ से सहर के मुंह में दूध की बोतल पकड़े, दूसरे हाथ से ज़ुनैन को तबक रही थी, जो इसकी झोली में सो रहा था। ज़ुनैन के बालों में उंगलियां चलाते आयत ने आराम से इसके सर अपनी गोद में उठाकर तकिए पर रखा। बैठे बैठे इसकी टांगें शल हो गई थी। इसका इरादा टांगें फैलाकर बैठने का था, जब वो दोबारा उठकर इसकी गोद में सो गया। इस पर आयत ने आंखें बंद करते लंबा सांस खींचा और फिर से इसे तकिए थपकने लगी। एक नज़र पास लेडी सैर को देखा, जो सो चुकी थी। दूध की बोतल एक तरफ रखकर इसने ज़ुनैन को देखा। अब इसकी खुद की आंखें भी नींद से बोझल हो रही थी। ज़रा सी आंख लगी ही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ और वो झट से सीधी हो गई। इसके पास आता शख्स कोई और नहीं, मोमिन ही था। आपको नींद आ रही है? चलकर दूसरे कमरे में आराम कर लें, ज़ुनैन सो चुका है। मोमिन की आवाज़ पर वो सर हिलाकर ज़ुनैन को गोद से हटाकर तकिए पर मुंतकिल करने लगी, जो ज़रा सा कसमसाकर फिर से सो गया। आयत ने एक नज़र दोनों को देखा, फिर साथ वाले कमरे में चली गई, लेकिन मोमिन इसके पीछे नहीं आया था। इसे पता था वो बच्चों के साथ सो गया होगा। खुद को परसकून करती वो बेड पर लेट गई। अब इसे अंदाज़ा हो रहा था कि काफ़ी देर बैठने की वजह से इसकी कमर
तख्ता बन चुकी थी। यकदम तेज़ दर्द उठा तो हाथ रखकर कमर से हिलाने लगे, मगर फिर आराम से दोबारा लेट गई। लाइट बंद करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, क्योंकि आज फिर से लाइट जा चुकी थी। शदीद गर्मी के आलम में भी वो नींद के झटके खाने लगी और कुछ ही देर में इस पर गनुदगी छा गई। फिर 1 घंटे ही हुआ था, सीने पर पड़ने वाले बोझ से इसकी एकदम दम घुटने लगा। नींद में इसने साथ से महसूस करना चाहा तो इसके हाथ को कुछ नरम नरम सा एहसास हुआ। छट से आंखें खोलती वो होश की दुनिया में आई, जहां ज़ुनैन इसके सीने पर सुकून से सर रखे सो रहा था। अब की बार इसने जानकर इसे पर हटाना चाहा तो पूरा का पूरा इस पर लेट गया। मम्मा, मुझे आपके पास सोना है, पापा डांटते हैं, वो गंदे हैं। ज़ुनैन के मुंह से मोमिन के लिए शिकवा सुनकर इसने जानदार कहके लगाया, मगर ख्याल आने पर जल्दी से इस कहके का गला भी घोट गई। यकीनन ज़ुनैन नींद में उठकर मोमिन के सीने से पर सोया होगा, इसलिए मोमिन ने इसे डांटा था। नींद तो इसे अब आनी नहीं थी, इसलिए चुपचाप ज़ुनैन के रेशमी बालों में हाथ चलाने लगी। ऐसे ही थी आयत। एक बार गहरी नींद से इसे कोई जगा देता तो फिर टैबलेट लेने के बाद ही नींद आती थी। अपने सीने पर इसकी ज़ोर से चलती सांसें महसूस करके इसने ज़ुनैन को अपने बाजू पर मुंतकिल किया, फिर अपनी सुर्ख होती आंखों को मूंद कर वैसे ही लेटी रही। 1 महीने से ऊपर का वक्त गुजर गया था इसे यहाँ रहते हुए। इस 1 महीने में इसके घर वालों ने मुड़कर इसकी खबर तक नहीं ली थी। वैसे भी इन्हें क्या फ़र्क पड़ता था, वो मरे या जिए। हैरत की बात यह थी कि इसे हैदर की कॉल भी नहीं आई थी, ना इसका कोई अता पता था। दिल में कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी, उम्मीद की जो जोत जल रही थी, अब वो मध्यम पड़ती नजर आ रही थी। इस 1 महीने में पूरा घर इसने खुद संभाल लिया था। बच्चों की देखभाल करते करते काफ़ी कुछ सीख गई थी। ज़ुनैन और सहर काफ़ी हद तक इससे अटैच हो चुके थे। एक चीज़ जो अभी तक कायम थी वो इसके और मोमिन के माबैन सदमोहरी थी। बज़ाहिर वो इससे आम से लहजे में भी से बात करता था, कभी बच्चों के हवाले से, कभी घर के हवाले से। अपनी या इसकी ज़ात के मुतालिक एक लफ्ज़ आयत ने इसके मुँह से नहीं सुना था। वो बस इस घर में मोमिन के बच्चों की माँ की हैसियत आई थी। हाँ, वो इस घर में एक अनचाही बीवी थी, मगर अनचाही माँ नहीं थी। ज़ुनैन और सहर के साथ इसे सुकून मिलता था। अपना पूरा दिन दोनों के साथ गुजारती थी। इस पूरे दिन में 1-2 घंटे छोड़कर आयत ने ज़ुनैन को हर वक्त बातें करते सुना था। वो बातूनी था या शायद आयत के आने के बाद हो गया था। जो भी था, इसका दिल लगा रहता था। मोमिन से इसे कोई शिकवा नहीं था। इस घर में रहकर कम से कम वो अपनी जहनी तकलीफ से पीछा छुड़वा चुकी थी, जो इसे अपने बाप के घर में सहनी पड़ती थी। ज़ोहर के वक्त का नमाज का वक्त हो रहा था। हर तरफ कानों में मौज़िन की आवाज़ें गूंज रही थी। आज इस वक्त कमरे में बैठी सहर को तैयार कर रही थी। ये इसका रोज़ का मामूल था। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के बाद सहर को नहलाकर गर्मी की मुनासबत से कपड़े पहनाकर तैयार कर देती। इसके कुछ पल बाद वो सो जाती थी तो आयत नमाज पढ़ लेती थी। ज़ुनैन, मत करो बेटा, मुझे देर हो रही है, नमाज कज़ा हो जाएगी। आयत ने एक बार ज़ुनैन को देखा, जो अपनी चमकती आंखों से इसे देख रहा था। पिछले 10 मिनट से जब भी सहर सोने लगती वो इसे गुदगुदी करने लगता और सहर हंसते हुए आंखें खोल देती। ये सो जाती है तो मैं बोर हो जाता हूँ। मुँह बसोरता हुआ टांग पर कूनी टिकाए अपना छोटा सा चेहरा हथेली पर रख चुका था, जिससे इसके फूले हुए गाल मजीद फूल गए। बात तो ठीक है आपकी, अच्छा इसे नहीं उठाओ, ये तो मेरे पास एक हल है आपकी प्रॉब्लम का। आयत की बात पर वो छट से उठता इसकी गोद में घुस गया। इसने सब इतनी तेज़ी से किया कि आयत ने पीछे को एक हाथ की हथेली टिकाकर खुद को गिरने से बचाया। बात तो ठीक है आपकी, अच्छा इसे नहीं उठाओगे तो मेरे पास एक हल है आपकी प्रॉब्लम का। अच्छा, ये दोबारा वही हुआ है। अरे आराम से, अभी मामा गिर जाती। आयत ने नरमी से इसे समझाया। नहीं गिरती, मुझे पता है। ज़ुनैन ने इसके गाल पर हाथ रखकर अपने होने का एहसास दिलाया। ऐसा अक्सर वो आयत से बातों के दौरान करता था। आपको कैसे पता है मैं नहीं गिरती? आयत ने इसे आजमाइश में डालना चाहा। आपका बेटा है ना आपको बचाने के लिए, मैं कभी आपको गिरने नहीं दूंगा। इसकी बात सुनकर आयत की आंखें नम हुई। इसे यकीन नहीं हो रहा था, छोटा सा बच्चा इससे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। इस सच को वो झुटला नहीं सकती थी। ज़ुनैन अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी हद तक होशियार और ज़हीन था। आयत की हर बात इसके लिए पत्थर पर लकीर होती थी। हाँ, वो इसे कभी तंग करता था, मगर आयत समझती थी अभी बच्चा था वो। मामा आपकी नमाज, इसने उंगली से इशारा करते इसका ध्यान घड़ी की तरफ करवाया। कुछ ही देर में इसने नमाज कज़ा हो जानी थी। आंखों को रगड़कर वो जल्दी से उठी। मेरी प्रॉब्लम? आयत का दुपट्टा खींचकर वो इसे रोकता हुआ याद दहानी करवाने लगा। हाँ, आओ मेरे साथ। जल्दी से सहर के गिर्द तकिए लगाकर इसने एक बार इसे चेक किया, फिर ज़ुनैन का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई। अपने साथ साथ इसने ज़ुनैन को भी वुज़ू करवाया। फिर कमरे में वापस आकर इसे सर पर पहनने के लिए टोपी दी, जो ज़ुनैन ने अपने छोटे छोटे हाथों से थाम कर जल्दी से पहनी। आयत ने दो जानमाज बिछाई थी। ज़ुनैन के लिए वो पहले ही अलग से छोटी जानमाज ले आई थी। अपने जानमाज पर खड़े होकर इसने ज़ुनैन से कहा, जैसे वो नमाज पढ़ेगी इसे देख कर पढ़ता जाए।
البتہ پوری نماز اس نے تھوڑی اونچی آواز میں پڑھی تھی تاکہ زنین بھی آرام سے نماز پڑھ سکے۔ دعا مانگتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ زنین اس کے پاس نہیں بیٹھا۔ پھر سر جھٹک کر دعا میں مشغول ہو گئی۔ ماما، باہر ایک انکل آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا ہے باہر انتظار کے لیے، ٹھیک کیا نا؟ آیت کی گردن کے گرد بازو حمائل کر کے وہ مسلسل جھولتے ہوئے اپنی بات کی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ آیت نے دعا ختم کرتے اس بات میں سر ہلایا تو وہ پل میں زنین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جا نماز طے کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ نماز کے لیے لی گئی چادر اس نے اتارنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کون؟ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے آواز لگائی، حیدر۔ کانوں میں پڑنے والی آواز سن کر بے شمار ننے قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپکنے لگے، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر زنین پریشانی سے اس کا ہاتھ تھامتے کھڑا ہوا۔ اپنی بے جان ہوتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ سامنے ہی وہ اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالنا، گھر چلو میرے ساتھ، ابھی اور اسی وقت۔ آیت کی کلائی پر اپنی گرفت سخت کرتا اسے ساتھ لے جانے لگا۔ جب آیت نے مشکل سے اس کے بڑھتے قدموں کو روکا تھا، اس کا اپنا ایک پیر نہ چاہنے کے باوجود دروازے سے باہر تھا۔ ایک پیر اس نے اندر کی طرف جما کر خود کو جیسے قید کیا تھا۔ زنین ڈرا سہما سا اس کی ٹانگوں میں چمٹا ہوا تھا، جیسے اسے ڈر ہو اپنی ماں کے دور جانے سے۔ پلیز بھائی، زنین ڈر گیا ہے، ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، پرائی ہوئی آواز میں کہتے اس نے حیدر کو دیکھا جس کی خود کی آنکھیں نم تھی۔ اس وقت آیت کی حالت حیدر کو قابل رحم لگی تھی۔ آیت میں جان تھی اس کی، کہاں وہ اسے جہاں بھر کی خوشیاں دینا چاہتا تھا، وہ تو آج اس حال میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے ایک پل میں حیدر کی گرفت اس کی کلائی پر سے ہلکی ہوئی تھی۔ کڑتی گرمی میں گھر میں چھت پر لگے پنکھے کی آواز کے علاوہ ایک اور آواز سنائی پڑ رہی تھی۔ آیت کی آنکھوں سے بہتی برسات مسلسل جاری تھی۔ اس وقت زنین کو اپنی گود میں لیے وہ کمرے میں بیٹھی تھی اور حیدر نے بیٹھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑتے آیت نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا، جو اس نے جھٹک دیا۔ جانتی تھی حیدر اس سے ناراض ہوگا، مگر اس قدر سخت رویے کو توقع اسے اپنے بھائی سے ہرگز نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ آیت نے ایک اور کوشش کی، جب حیدر کا اس کی طرف اٹھتا ہوا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ حیدر کا برتاؤ دیکھ کر زنین جھٹ سے آیت کے پیچھے چھپ گیا۔ وہیں آیت کنگ سی ہو گئی۔ تم اتنی بڑی پاگل کیسے ہو سکتی ہو؟ اسے کندھے سے تھام کر وہ سختی سے اس پر پوچھ رہا تھا، مگر کچھ نہیں بولی۔ میرا دل کر رہا ہے تمہیں جان سے مار دوں۔ تم نے اس باپ کے ساتھ کیا وعدہ نبھایا، مجھے انجان رکھ کر۔ میرا کیا؟ ایسا کون سا گناہ کیا تھا میں نے تمہیں؟ میرا ذرا خیال نہیں آیا ان لوگوں کے ساتھ رہ کر تم بے حس بن گئی ہو۔ آیت، مجھے جتنے جیتے جی مار دیا تم نے، جانتی بھی ہو نا، خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا۔ تم نے مجھے اس لائق ہی نہیں چھوڑا۔ ہر پر مجھے یہی احساس اندر سے مار رہا ہے کہ میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا۔ کیوں ہاں کی تم نے اس سب کے لیے؟ ایک بار مجھے بتا تو دیتی، میں کہیں اور لے جاتا تمہیں۔ مجھ سر پوچھ نہیں تھی تم؟ میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتی تھی۔ بھاڑ میں گیا تمہارا وعدہ۔ میرے جیتے جی تم اس اذیت میں مزید نہیں رہو گی۔ لینے آیا ہوں میں تمہیں، گھر چلو میرے ساتھ۔ میں اس گھر سے نہیں جا سکتی، جیسے آپ میرا گھر کہہ رہے ہیں، ویسے بھی وہ میرا تھا ہی کب؟ اس گھر کے لوگوں پر بوجھ تھی میں۔ وقت آنے پر بوجھ کو سر سے اتار دیا جاتا ہے، جیسے میرے باپ نے مجھے سر سے اتار دیا۔ وہاں سے آنے پر بھی ان کا دل میرے لیے نرم نہیں پڑا۔ ان کی کہی گئی بات میرے دل پر لکھی جا چکی ہے۔ رخصتی کے وقت جب ایک بیٹی کو اپنے باپ کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے بھی امید کی تھی شاید وہ دکھاوے کے لیے ہی صحیح میرے سر پر ہاتھ رکھ دے، پر ایک بار پھر مار کھا گئی میں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کبھی میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے تو میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ ہو تو ان کی چوکھٹ پر نہ جاؤں۔ میں اب تک جتنا وہ برداشت کر سکتی تھی کر چکے۔ میرے وجود ان کے لیے بےمانی ہے۔ انہیں بیٹی نہیں بیٹے کی چاہتی۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں اس معاملے میں۔ ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم ان کی بیٹی ہو، یہی حقیقت ہے۔ وہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے۔ آیت، قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ یہی میری قسمت تھی، اس لیے آج میں یہاں ہوں۔ اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اور آپ نہ میں، ہاں مجھے کیا تھا، میں نہ آپ نہ میں، ہاں مجھے ملال ہے بس یہی۔ میری ماں بھی خاموش تماشائی بنی رہی، شاید اپنی جگہ پر وہ بھی درست تھی ہوں۔ میں خوش ہوں یہاں سکون سے بیڈ پر ایک طرف بیٹھی وہ زنین کے پاس سوار رہی تھی۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر حیدر کو دیکھا جو طنزیہ ہنس رہا تھا۔ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے میں شادی شدہ مرد کی بیوی، 2 بچوں کی ماں، اس چھوٹے سی جھونپڑی میں کیسے گزارا کر کے خوش ہے۔ تم سمجھ نہیں رہی، کل کو لوگ تمہیں مومن کی دوسری بیوی کے کہہ کر پکاریں گے۔ جن بچوں کو تم ماں بن کر بیٹھی ہو، لوگ تانے کسیں گے تم پر سوتیلی ماں ہونے کے۔ وہ تکلیف اس تکلیف سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ گھر ہے یہ میرا، مستقبل کس نے دیکھا ہے؟ میں اپنے آج میں خوش ہوں۔ آیت کو غصہ آیا تھا، جیسا بھی تھا اس کا گھر تھا، یقیناً یہ اس آدمی کی اولاد ہوگی۔ اس نے زنین اور سحر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈ دی۔ پھر کچھ نہ ملنے پر باہر پڑی کرسی سے ایک لا کر اندر رکھی اور اس پر بیٹھ گیا۔ یہ میرے بھی بچے ہیں۔ حیدر کی اگلی بات پر اس نے احتجاج کیا تو وہ مسکرا کر افسوس میں سر ہلا گیا۔ جانتی ہوں میں تمہیں یہاں سے لینے آیا تھا،
اب مجھے میری امیدوں پر پانی پڑتا نظر آ رہا ہے۔ حیدر نے افسوس سے اسے دیکھا جو بچوں کو گود میں لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس وقت اسے آیت اپنی بہن کم ان بچوں کی ماں زدہ لگ رہی تھی۔ میں خوش ہوں یہاں، آیت نے اسے یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ کہاں ہے تمہارا سرتاج؟ اب کی بار اس نے مذاق میں اسے چھیڑا۔ وہ جان چکی تھی اس کا غصہ کم ہو گیا ہے۔ کہاں پر گئے ہیں؟ شام کو آتے ہیں روز۔ تم سارا دن گھر پڑے اس کے بچوں میں لگی رہتی ہو۔ نوکر بھی تمہیں ہی بنا لیا ہے اس نے۔ بھیا پلیز، وہ اچھے ہیں۔ میں کیسے آپ کو یقین دلاؤں؟ گھر کا کام کرنے سے کوئی نوکر نہیں ہوتا۔ سارا کام میں اکیلی نہیں کرتی، وہ مدد کرتی ہیں میری۔ امپریسو، 1 مہینے میں ایسا کون سا جادو ہو گیا تم پر؟ اپنے بھائی کو پانی تک تم نے پوچھا نہیں، الٹا یہاں بیٹھ کر اس کے قصیدے پڑھ رہی ہو۔ وہ بھگو کر اسے جوتے لگا رہا تھا۔ آپ پچھلے 1 گھنٹے سے مجھ پر غصہ کر رہے ہیں، میرا بچہ بھی ڈر گیا ہے۔ آیت نے خفا ہو کر اس سے گلا کیا۔ میرا ارادہ تمہیں دھو لگانے کا تھا۔ اس نے شرمندہ ہونے کے بجائے آیت کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ کیا یہ سچ بھی تھا؟ کچھ دیر پہلے تک وہ خود ڈر گئی تھی۔ آیت افسوس سے سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچن سے بنا کھانا گرم کر کے اس نے ٹرے میں کچن میں سے بنا کھانا گرم کر کے اس نے ٹرے میں رکھا۔ فریج میں سے ٹھنڈا پانی نکالا، ساری چیزیں لے کر دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ وہاں اس نے کرسی کے آگے میز رکھی، اس کے سامنے کھانا رکھا، پھر واپس کچن میں گئی۔ حیدر کو چائے پینے کی بہت عادت تھی۔ صبح دوپہر شام 3 وقت چائے پیتا تھا۔ اس کے کہنے سے پہلے اس نے دودھ چولہے پر چڑھا کر چائے بنائی، پھر پاس پڑا کپ اٹھا کر چھلنی سے چائے چھان کر کپ کے کنارے صاف کیے۔ چھوٹے سے ٹرے میں چائے کا کپ رکھ کر کچن سے باہر نکل گئی اور ٹرے جا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ شکر ہے چینی پتی تھی، مجھے لگا ہمسایوں سے مانگنے جاؤ گی۔ ابھی وہ پھر سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ آیت نے گھر کے اسے دیکھا۔ اب زیادہ ہو رہا ہے حیدر۔ وہ خفا سے لگی تو معذرت کرتا چائے پینے لگا۔ کھانے کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا جو آیت جا کر دوبارہ کچن میں رکھ کر آئی تھی۔ باتوں باتوں میں زہر سے اثر ہو گئی تھی۔ وہ سکون سے بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا، کبھی کبھی اسے چھیڑنے لگ جاتا جس پر آیت خفا ہو جاتی۔ عصر کی نماز پڑھ کر اس نے سلام پھیرا تو حیدر پوری طرح بچوں کے ساتھ مصروف تھا۔ سحر کو گود میں لیے زنین کے ساتھ بھی ہنسی ٹھٹولی کرنے لگتا۔ پرسکون ہو کر اس نے تسبیح کی دعا مانگی۔ اب حیدر نے اپنی مستی میں اسے بھی شامل کر لیا۔ آیت کے ساتھ مل کر اس نے زندگی میں پہلی بار گھر کا کام بھی کروایا جس پر زنین اور بھی ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ کوئی کام اس سے ڈھنگ سے نہیں ہو رہا تھا، پھر بھی وہ لگا رہا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مومن کا سرخ چہرہ دیکھ کر آیت کو تشویش ہوئی تھی۔ پہلے بھی اس سے پوچھنا چاہتی تھی مگر مومن کو حیدر کے ساتھ مصروف دیکھ کر اس نے بعد میں پوچھنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس وقت زنین اور سحر کو سلا کر اسے مومن کا خیال آیا تو اس کے پاس آ گئی۔ وہ آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اس لیے پوچھا تھا۔ اس سے پوچھ لیا۔ مومن کو اپنی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے پا کر آیت نے جواز پیش کیا۔ کچھ وقت اس کے پاس کھڑی انتظار کرتی رہی، شاید وہ جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آیت نے وہاں سے جانا بہتر ہے۔ آیت، اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر جاتی مومن کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم تھم سے گئے۔ یہاں میرے پاس۔ مومن کو اپنی طرف بڑھتا ہاتھ دیکھ کر آیت کا حلقتہ خشک ہو گیا۔ آج سے پہلے بھی اسے مخاطب کرتا تھا مگر آج کچھ تھا اس کے لہجے میں جو محسوس کر سکتی تھی۔ مومن کی طرف جاتے اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ جیسے ہی اس کے پاس پہنچی آیت کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا جیسے وہ تھام کر اپنے سر پر رکھ چکا تھا۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ درخواست کر رہا تھا یا حکم دے رہا تھا، آیت کو اندازہ نہیں ہوا۔ خاموشی سے اس کے سرہانے بیٹھ کر اپنے نرم ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ تبھی اسے اندازہ ہوا کہ مومن کا ماتھا ہلکا گرم تھا، شاید اسے بخار ہو رہا تھا۔ تم گئی کیوں نہیں حیدر کے ساتھ؟ اس کا اگلا سوال سن کر وہ ٹھٹکی تھی۔ کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ چلی جائے حیدر کو؟ کتنے مان سے اس نے کہا تھا یہ اس کا گھر ہے۔ اب جیسے وہ ایک پل میں سب پرایا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی الجھی گئی کہ آنسو کا قطرہ انداز میں مومن کے ماتھے پر گرا۔ تم رو رہی ہو؟ آیت کی طرف کروٹ لے کر مومن نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا۔ واقعی وہ اپنے رونے کا شغل پورا کر رہی تھی۔ میں نے بس سرسری سوال پوچھا تھا۔ تم چاہتی تو میرے گھر پر نہ ہوتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی تھی، جبکہ میں جان چکا ہوں یہ شادی بھی تمہاری مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ اگر تمہیں میرا سوال برا لگا تو میں معافی مانگتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہوتا تمہیں اتنا برا لگے گا تو کبھی نہ پوچھتا۔ مومن کے شرمندہ ہونے پر آیت نے بہتے آنسو یکدم تھمے تھے۔ اب اس نے یہ تو نہیں چاہتا کہ مومن اس کے سامنے شرمندہ ہو۔ آئی ایم سوری۔ وہ ایک بار پھر سے معافی مانگ رہا تھا۔ آیت خود بھی شرمندہ سے سر جھکا گئی۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں آیت، تم خود یہ سب سوچ رہی ہو۔ اب یہی میرا گھر ہے، یہاں سے میں کہیں نہیں جا سکتی۔ کافی دیر بعد آیت نے خود کو کہتے سنا، تھینک یو۔ اس کے منہ سے نکلتے لفظوں نے آیت کو چونکا دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کس بات کے لیے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ شکریہ تو اسے ادا کرنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے وہ سالوں بعد ذہنی تکلیف سے رہا ہوئی تھی۔ یہاں آ کر اسے فیملی کے ساتھ رہنے کا احساس ہوا تھا۔ مومن کی وجہ سے اسے اپنے سر کے نیچے وہ محفوظ چھت کا احساس کر پائی تھی۔ یہ گھر، یہاں کی خوشیاں سب اس کی بدولت سے اسے میسر ہوئی تھی۔ اس سب کے لیے آیت اس کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، مگر وہ تھا اس کا احسان مند ہو رہا تھا۔ خاموشی کے عالم میں مومن نے اس کے کندھے کے گرد حصار کھینچ کر آیت کو خود سے قریب کیا تھا۔ آیت کو اس کے لبوں کا پرہدت لفظ اپنی پیشانی پر محسوس ہوا۔ اس لمحے آیت کو اپنی دھڑکنیں بے قابو ہوتی محسوس ہوئی۔ آیت کے کانپتے ہاتھوں کو جیسے مومن نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا، آیت کو تحفظ کا احساس ہوا۔
گنہری پلکوں کی چلمن گراتی وہ مومن کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ آج اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی، سب تھا اس کے پاس، اس کی زندگی، اس کی اپنی دنیا تھی جہاں اس کی ذات کو جھٹلایا نہیں جاتا تھا بلکہ وہ اس خاندان کا حصہ تھی۔ باقی سب کی طرح وہ بھی چاہتی تھی کسی کی زندگی میں اہمیت کی حامل ہو۔ مومن کی زندگی میں آ کر پیار، اہمیت، بھروسہ، یقین سب اسے مل گیا تھا۔ اب اسے کسی چیز کی خواہش نہیں تھی۔ آپ انہیں سمجھاتے کیوں نہیں؟ اس وقت حیدر کے گھر جا رہے تھے جب آیت نے مومن سے کہا۔ وہ خود سمجھدار ہے آیت، میرا نہیں خیال اسے مزید کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ مومن نے اس کی آنکھوں میں موجود التجا دیکھ لی تھی، جانتا تھا کہ اس بارے میں بات کر رہی ہے۔ خاک سمجھدار ہیں، بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ آیت کو مومن کا حیدر کی طرفداری کرنا کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ نہیں، تم بچوں کی طرح بیہیو کر رہی ہو، اس کی اپنی زندگی ہے، ہم اسے اپنے فیصلے بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے، کم سے کم میں تو نہیں۔ صاف اشارہ تھا آیت کی بات ماننے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہے۔ وہ بھائی ہیں میرے، اگر کچھ غلط کریں کہ تو میرا حق ہے انہیں بتانا۔ آیت ابھی بھی اپنی ضد پر اڑی تھی، ساتھ زنین کو بھی دیکھ رہی تھی جو اس کی گود میں بیٹھا مزے سے آئس کریم کھا رہا تھا جبکہ سحر مومن کے پاس تھی۔ دیکھوں گا میں۔ اس نے آیت کو ٹالنا چاہا۔ نہیں، آپ بات کریں گے ان سے آج ہی، وہ ایسا نہیں کر سکتے، جیسے بھی ہیں ہمارے ماں باپ ہیں، اس عمر میں انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس طرح بڑھاپے میں انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دینا درست فیصلہ نہیں۔ انہیں کہیں واپس گھر چلے جائیں۔ آیت کی بات پر مومن نے لمبا سانس کھینچا۔ اسے سمجھانا ناممکن تھا، خاص طور پر جب بات اس کی فیملی کی ہوتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ حیدر نے نہیں بلکہ خود جمال نے حیدر کو گھر سے نکال دیا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ وہ آیت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے جمال سے آیت کے حصے کی بات کی تھی جو انہیں نامنظور تھا۔ یہ بات حیدر نے خود اسے بتائی تھی۔ تب سے اس نے پارٹ ٹائم جاب کر لی تھی، خود چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے کر ادھر شفٹ ہو گیا تھا۔ آپ بات کریں گے نا؟ آیت نے مومن سے دوبارہ پوچھا تھا جو اب مزید اسے ٹال نہیں سکتا تھا۔ کچھ ہی وقت میں آیت اس کے دل پر بری طرح قابض ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے۔ مومن کے مان جانے پر بڑی سی مسکراہٹ نے آیت کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ یہی چیز تھی جو مومن کو خود سے بڑھ کر تھی۔ آیت کا ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ 25 منٹ کی مسافت کے بعد مومن آیت کو لے کر ایک بلڈنگ میں آیا تھا۔ دوسرے مالے پر پہنچ کر اس نے ایک فلیٹ کے باہر کھڑے ہوتے بیل دی۔ پہلی بار بیل دینے پر یہ دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے حیدر فارمل کپڑے کے اوپر ایپرن پہنے کھڑا تھا، شاید وہ کھانا خود بنا رہا تھا۔ دونوں کو دیکھ کر اس نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ زنین اور سحر کو پیار دے کر انہیں بیٹھنے کا کہا، واپس کچن میں چلا گیا۔ وہاں سے اس کی واپسی 10 منٹ کے بعد ہوئی تھی۔ ہاتھ میں ٹرے پکڑ کر وہ کچن سے باہر آیا جس میں کوک اور بھرے 3 گلاس اور چوتھا اسمال سائز کپ تھا جو اس نے زنین کو دیا تھا۔ ایک گلاس اس نے خود لیا، ایک مومن کو دیا۔ اب وہاں ایک ہی گلاس تھا۔ گلاس اٹھانے والے قدرے خفا تھی، اس لیے یہ زحمت بھی نہ کی تھی۔ آیت کو خود سے خفا دیکھ کر حیدر نے مومن کو اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر مومن نے گلاس خود اٹھا کر آیت کے سامنے بڑھایا جو اس نے چپ چاپ لے لیا۔ حیدر نے یہ نظارہ دیکھ کر اشارے سے ہی اسے داد دی جو مسکرائے بنا نہ رہ سکا، جبکہ پاس بیٹھی اس سب سے انجان آیت آہستہ آہستہ مشروب گلے میں انڈھیل رہی تھی۔ کھانا تیار ہونے پر حیدر نے آیت کو آواز لگائی جو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر اس کی طرف آ گئی۔ تم مہمان نہیں ہو یہاں، آرام سے شوہر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی ہو، چلو کھانا نکالنے میں میری مدد کرو۔ حیدر کی بات کے جواب میں آیت منہ بناتی برتنوں میں کھانا نکال کر خود ہی باہر لے گئی جہاں مومن اور حیدر مل کر دسترخوان بچھانے بیٹھے تھے۔ یہ برتن کہاں سے لائے ہیں؟ کھانا کھاتے اس نے خاموشی کو توڑ کر پہلا سوال کیا۔ ساتھ والوں سے مانگے ہیں۔ بغیر کسی لگے لپٹے کے اسے سچ بتا دیا۔ جانتا تھا آیت کیا سوچ رہی ہوگی۔ 2 دن پہلے جو شخص اس کے گھر میں بیٹھا اسے جھونپڑی بول رہا تھا، چائے پتی پر کیا جانے والا طنز اسی پر الٹ گیا تھا۔ آج وہ خود خالی ہاتھ تھا۔ تم لوگ بہت بے مروت ہو۔ کھانے سے فارغ ہو کر حیدر نے مومن اور آیت کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ زنین اس کے لائے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ سحر مومن کے پاس ہی تھی۔ ایسا کیا کر دیا ہم نے؟ مومن نے اسے سوال کیا۔ بندہ تعریف ہی کر دیتا ہے، کھانے کی مجال ہے۔ تم لوگوں نے ایک بار بھی کہا ہو کھانا اچھا بنا تھا؟ حیدر تمہارے ہاتھ میں جادو ہے۔ حیدر بڑے مزے سے بیٹھا خود کی تعریفیں کے پل باندھ رہا تھا۔ آپ واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ آیت اس کی بات کاٹ کر اصل مسئلے کی طرف آئی اور حیدر منہ بسوڑ کر رہ گیا۔ اس کی بہن آج جنگ کیے بنا ماننے والی نہ تھی۔ توپوں کا رخ مکمل حیدر کی طرف ہو چکا تھا۔ میں جانا نہیں چاہتا وہاں۔ کس خوشی میں؟ حالانکہ انہیں آپ کی ضرورت ہوگی۔ آپ ان کے اکلوتے بیٹے ہیں، ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ حیدر نے اسے جتانا ضروری سمجھا۔ میری ذات ان کے لیے کبھی بھی اہمیت کی حامل نہیں رہی۔ پھر کیوں اس بات کو انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں آپ؟ میں انا کا مسئلہ بنا رہا ہوں، وہ سمجھ نہیں رہے، اپنی ضد پر اڑے ہیں۔ یہ دنیا صرف مردوں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اللہ نے مرد اور عورت دونوں کو مل کر معاشرے کی بنیاد رکھی ہے۔ ان کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں۔
जो भी हो वो हमारे वालिदैन हैं, इस तरह इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हम अम्मी का क्या कसूर है इस सब में? औलाद होते भी तन्हा ज़िंदगी गुजारना अजाब हो जाएगा इनके लिए। ये इनके शौहर की चॉइस है, मैं क्या कर सकता हूँ। हैदर कंधे उचकाता सीधा हो गया। आप प्लीज़ वापस चले जाएं, मेरे लिए कुछ दिनों तक यही रहूँगा, फिर चला जाऊँगा। इस वक्त आयत को समझाना नामुमकिन था, इसलिए इसने राह निकाली थी। अब वो कुछ दिन सुकून से रह सकता था। आप आज क्यों नहीं जा रहे? कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद हैदर ने इसकी आवाज़ सुनी। मोमिन ने अफसोस से सर हिलाया। अभी तक वो वहीं अटकी थी। आपको मेरी कसम। शट अप आयत, बस भी करो। कहा ना कुछ दिन बाद चला जाऊँगा। यहाँ का रेंट दे चुका हूँ मैं, 1 महीने के बाद ही जा सकता हूँ। इस तरह सब चीज़ें दरमियान में छोड़कर नहीं जा सकता। हैदर को गुस्सा होते देखकर इसकी नाराज़गी में मज़ीद इजाफा हो गया। इस बारे में दोबारा बात नहीं की थी। इसने बस इसकी बातों का जवाब देती रही थी। फिर बच्चों में मसरूफ़ हो गई। एक सवाल पूछूं? आयत ने एक नज़र सामने चलते मोमिन का चेहरा देखा, फिर जल्दी ही अपनी नज़र सामने थोड़ी से दूर खेलते ज़ुनैन पर मरकूज़ कर दी। तुम्हारे बेतुके सवालों का जवाब नहीं मेरे पास आयत। मोमिन सख्त बदमज़ा हुआ था, जैसे वो पहले से जानता था कि आयत क्या पूछना चाह रही थी। इस वक्त दोनों करीबी पार्क में आए थे। कुछ देर चहलकदमी के बाद अब वो नरम घास पर बैठे थे। आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? गिला करते वो सहर को इसकी गोद से ले चुकी थी, जबकि मोमिन इसकी बात पर ठटक सा गया। मैं सुनना चाहूँगा। वो वाकई जानना चाहता था। मुझे बात नहीं करनी। जब कोई जवाब ना मिला तो वो बात बदल गई। मोमिन ने गहरा सांस खींचा। पूछो। मोमिन के पूछने पर खफा बैठी आयत झट से सीधी होती तो वो मुस्कुरा कर रह गया। अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो? यह उम्मीद थी। तुम्हारे छोटे से दिमाग में हमेशा फजूल सवाल ही क्यों आते हैं? मोमिन बेजार सा हो गया। पहली बार नहीं था जब आयत ऐसा सवाल कर रही थी। पहले भी बहुत बार वो इससे इस तरह के सवाल कर चुकी थी। मोमिन अक्सर चिड़ सा जाता था। इसमें फजूल क्या है? तुम क्यों जाना चाहती हो? आखिर तुम्हारे बगैर हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? मोमिन ने अपने साथ साथ बच्चों का भी हवाला दिया। वैसे ही मुझे तजस्सुस रहता है, कभी मैं दुनिया से चली जाऊँ तो आप क्या करेंगे? अपने दिल की बात करती वो मोमिन का सुकून बर्बाद कर चुकी थी। तुम सीधा क्यों नहीं कहती तुम्हें इजहार मोहब्बत सुनना है? मोमिन की बात पर आयत सरवटा सी गई। मैंने कब कहा? आयत जानकर अनजान बरी। तुमसे पहले मेरी दुनिया वीरान थी। मैं सिर्फ अपने बच्चों की खातिर जी रहा था। तुम्हारे आने से पहले मुझे लगा ज़िंदगी का एक मौका देना चाहिए, जो मैंने दिया अभी। अब जब मेरी ज़ात मुकम्मल तुमसे वाबस्ता हो चुकी है, तुम्हारे ना होने से शायद पहले की निस्बत वीरानियाँ मज़ीद बढ़ जाएं। मैं ये नहीं कहूँगा तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा या मर जाऊँगा। ये भी बातें फिल्मों और ख्वाबों की दुनिया तक ही होती हैं। हकीकत में किसी एक के चले जाने से दूसरा नहीं मरता। यहाँ हर एक तो अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। अजीब शख्स था वो, इजहार भी कर गया था और इसे हकीकत से भी आशना करवा गया था। आप इतनी मुश्किल बातें क्यों करते हैं? आयत के सवाल पर इसे हंसी आई थी। शायद ज़िंदगी कभी आसान नहीं रही। मोमिन का अगला जवाब इसे सच में लाजवाब कर गया। आपको लगता है मैं गलत हूँ? हैदर ने शेषोपंज में निकलने के साथ बैठे मोमिन से सवाल किया। आयत से मिलने के बाद वो मोमिन की तरफ आया था। नहीं, मुझे नहीं लगता। तुम दोनों का नज़रिया अलग है। बात दोनों के दुरुस्त है। तुम्हारा साथ देते हुए मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आयत गलत है। इस वक्त एक बेटी की तरह सोच रही है, तुम एक भाई की तरह। मुझे क्या करना चाहिए फिर? तुम एक बेटे की तरह सोचो। अगर उम्मीद है फैसला लेने में आसानी होगी। मोमिन ने लिकी लिपटी बगैर इसे मुखलिसाना मशवरा दिया। फिर मुझे वापस चले जाना चाहिए। बिल्कुल। रही बात आयत की, इसकी ज़िंदगी में सबसे इसे सब है। इसे किसी हिस्से की ज़रूरत नहीं, ना पहले थी। इस सब से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, इसके लिए कुछ करना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स को समझाओ। इन जाहिलाना सोचों का खात्मा करो। तुम बखूबी ये कर सकते हो। मुझे नहीं लगता वो समझेंगे। तो तुम आग में कूदने से पहले हार मान चुके हो। वैसे ये बुज़दिलों की निशानी होती है। हैदर ने मुस्कुरा कर इसे देखा। मैं बहादुर कभी था ही नहीं। होता तो पहले ही सब बदल चुका होता। अब तो सब ख़त्म होता नज़र आ रहा है। नहीं, ये तुम्हारी सोच है। मोमिन ने अपना हाथ इसके हाथ पर रखा। तुम नताइज से पहले घबरा रहे हो और कुछ नहीं। मोमिन की अगली बात पर हैदर ने बेसाहता हंसा था। मोमिन ने सच ही कहा था। शुक्रिया। मोमिन से बात करके इसे वाकई हिम्मत मिली थी। इस बात का मुकम्मल इत्मीनान था कि आयत के लिए मोमिन से अच्छा हमसफ़र शायद ही कोई और होता। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर किचन में खड़ी मरियम ने अपनी आंखें रगड़कर आंसू साफ कर लिए, जो औलाद की जुदाई में इसकी आंखों से बह रहे थे। हिम्मत की शुरू से ही इसमें कमी थी। इस चीज़ की कमी आज इसे बुरी तरह खिली थी। बदकिस्मत माँ थी जो अपनी औलाद के लिए आवाज़ तक न उठा सकी। सर पर दुपट्टा जमाकर वो किचन से निकली, फिर बैरूनी दरवाजे की और चल पड़ी। कौन? अंदर से आवाज़ लगाई। घर पर सिर्फ जमाल था जो कमरे में था। वो मैं हूँ। डरते हुए धूप में खड़ी आयत ने जवाब दिया, जो एक हाथ में सहर को लिए दूसरे हाथ में ज़ुनैन का हाथ थामे खड़ी थी। दिल बार बार मोमिन की जानिब जा रहा था,
جسے بغیر بتائے وہ بچوں کو لے کر یہاں چلی آئی تھی۔ مریم نے جھٹ سے دروازہ کھول کر اسے اندر کیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج کتنے مہینے بعد اس کے دل کو سکون پہنچا تھا۔ بے آواز آنسو بہاتی آیت کو سینے سے بیچتی کھڑی تھی۔ میری بچی مجھے معاف کر دو، پہلا جملہ اس نے ماں کے منہ سے سنا تھا وہ معذرت کا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا، اس گھر سے جاتے ہوئے بھی اس نے اپنی ماں سے الوداعی لفظ یہی سنے تھے، آپ کیوں مجھ سے معافی مانگ رہی کر مجھے گناہگار بنا رہی ہیں؟ میرے دل میں کوئی گلہ نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں بہت۔ سحر کے رونے کی آواز پر مریم کو خود سے الگ کرتے اس نے ایک ہاتھ سے ان کے چہرہ صاف کیا۔ بہت پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ زنین کو گود میں لیتے مریم نے اس کے چہرے پر بوسہ دیا، پھر سحر کو بھی پیار دیا جو کسی غیر کی طرح پیار لینے سے بلند آواز میں رو رہی تھی۔ اندر چلو، گرمی ہے یہاں۔ مریم نے زنین کا گرمی سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر اسے کہا جو ماں باپ کے گھر میں آتے ہی ہچکچا رہی تھی۔ مریم کو افسوس ہوا خود پر اور اس دنیا میں تو لے کر آئی تھی مگر اس کا ہاتھ تھام کر ساتھ چل نہ سکی۔ یہ صرف تمہارے باپ کا نہیں، تمہاری ماں کا گھر بھی ہے، چلو۔ آیت کا ہاتھ تھام کر وہ زبردستی سے اندر لے گئی جہاں پہلا سا کچھ بھی نہیں رہا تھا، سب کچھ بدل گیا تھا۔ گھر کا آدھا سامان وہاں موجود نہیں تھا۔ آپ نے سیٹنگ چینج کر دی؟ پہلا خیال یہی آیا تھا اسے۔ نہیں، تمہارے باپ نے جوا کھیلا تھا، ہار گیا، اس لیے لوگ سامان اٹھا کر لے گئے، اور ابھی اور بھی قرضہ ہے۔ شاید میں اکیلی عورت کیا کر سکتی ہوں تمہارے جانے کے بعد؟ جمال نے حیدر کو بھی نکال دیا۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا جمال جوا کھیلنے لگا ہے۔ کافی بحث ہوئی تھی دونوں میں، پھر حیدر نے کہا اسے اس کا اور تمہارا حصہ چاہیے۔ یہ اس کی سوچ تھی کہ وہ ایسا کر کے گھر بچا سکتا ہے۔ جمال نے الٹا اسے ہی گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے روکنے کی کوشش کی تھی بہت، بھول گئی کہ تم پہلے کب میری چلی ہے۔ مریم کا ایک ایک لفظ آیت کو کم کر رہا تھا۔ حیدر نے اسے جو بتایا تھا وہ اس سب سے بالکل مختلف تھا۔ اب اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ مومن اور حیدر نے مل کر اس سے سچ چھپایا تھا تاکہ اس سے مزید تکلیف نہ پہنچے، اور وہ باپ کے پیار میں بھائی سے ناراض ہو کر اسے کیا کچھ کہہ گئی تھی، اس لیے مومن حیدر سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ساری گرہیں ایک ساتھ کھل کر اس کے دماغ میں ہلچل مچا رہی تھی۔ تم لوگ پانی پیو، بچوں کو بھی پلاؤ، گرمی بہت ہو گئی ہے آج کل۔ ٹرے اس کے سامنے رکھتی مریم اسے کہا تو آیت نے زنین اور سیر کو پانی پلایا، خود پینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اس کا دماغ اور دل کہیں اور اٹکے تھے۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کمرے سے باہر آتے جمال کی اونچی آواز پر مریم اور آیت دونوں چونکے تھی۔ آیت کے چہرے پر حیرانی، دکھ، ڈر، سارے جذبات ایک ساتھ رقصہ کرنے لگے۔ ڈر تو مریم کو بھی لگ رہا تھا، آیت اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ بچے بھی تھے۔ جمال غصے میں کچھ الٹا سیدھا کر گیا تو اس کے آگے کی سوچ آتے ہی جھرجھلی۔ میں نے بلایا تھا۔ آیت کو منہ کھولتا دیکھ کر مریم نے سارا ملبہ اپنے اوپر لے لیا۔ کس سے پوچھ کر؟ جمال اشتعال سے مریم کی طرف بڑھتا تو وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ میرا دل کر رہا تھا اس سے ملنے کو، آپ اسے بیٹی نہیں مانتے، مگر میں نے کبھی اس کی ذات سے انکار نہیں کیا۔ میری بیٹی ہے، یہ حق رکھتی ہے جب چاہے مجھ سے ملنے آئے۔ آج پہلی بار مریم نے آیت کے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ دل میں جو ڈر تھا اب کہیں اڑن چھو ہو چکا تھا، اور ہر بار وہ چپ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ تم نکلو ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے۔ جمال نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے جانے کا حکم دیا تو آیت کا دل ڈوب سا گیا۔ ہر بار اسے پہلے سے بڑھ کر تکلیف دی جاتی تھی۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ اس کا بھی گھر ہے۔ پیچھے سے آتی حیدر نے جمال کو جواب دیا اور آگے بڑھ کر آیت کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر وہ شرمندگی سے سر جھکائے گئی جب مومن بھی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے، مگر اس کا باپ مومن کو کچھ کہتا تو اس کے لیے واقعی ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ سر جھکانے کی ضرورت نہیں آیت، ماں باپ سے ملنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، تم مجھے خبر کر دیتی تو مجھے اچھا لگتا۔ آیت کے سر جھکانے پر مومن نے اس کا بازو پکڑ کر ہلکا سا دبا دیا۔ اس وقت اس کا دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس وقت بھی وہ اس سے شکوہ نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ کھڑا تھا، اسے سہارا دے رہا تھا۔ مومن کے لیے اس کے دل میں مزید موجود عزت کا رتبہ کئی گنا اور بڑھ گیا تھا۔ اپنی زندگی میں کم سے کم اس کو احسان چکا نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں ہی چلا جاتا ہوں یہ گھر چھوڑ کر۔ اس بات میں اس گھر میں یا تو یہ رہے گی یا میں۔ تمہیں بھی اس نے میرے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ آج تم اس کے لیے میرے سامنے کھڑے ہو، مجھ سے زبان لڑائی رہے ہو۔ میں نے آپ سے بدتمیزی نہیں کی پاپا، بس آیت کو تسلیم کر لیجئے۔ میں بھی آپ کا خون ہوں۔ آپ کیوں اس کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کون کرتا ہے؟ کون سا گناہ کیا ہے اس نے جس کی سزا ختم ہونے کو نہیں آ رہی؟ اتنی نفرت کیوں بھری ہے آپ کے دل میں؟ میں کچھ سننا نہیں چاہتا حیدر، آپ لوگ مت لڑیں میری خاطر بھائی، ویسے بھی میری اپنی فیملی ہے، میں یہاں نہیں بھی آؤں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی آیت، حیدر نے اس کا ہاتھ تھام کر روک دیا تو مومن نے اصرار کیا۔ اسے بھی آیت کا فیصلہ ٹھیک لگا تھا۔ اس سے پہلے صورتحال مزید خراب ہوتی، وہ آیت کو لے کر جانا چاہتا تھا مگر حیدر کچھ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ وہ ٹھان چکا تھا کہ آج جمال سے دو ٹوک بات کر کے ہی رہے گا۔ آپ کو بیٹوں کی خواہش تھی تو اللہ نے آپ کو بیٹا بھی دیا،
تو ہے, اب اگر بیٹی بھی آ گئی تو مسئلہ کیا ہے؟ اس کی پیدائش تمہاری ماں کی ضد تھی, کا فیصلہ تھا, جس میں کسی کی ضد, کسی کی ناراضگی نہیں چلتی, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ تھا جس میں کسی کی ضد, کسی کی ناراضگی نہیں چلتی, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کیسے, کب, کیا, کتنا نوازتا ہے, جو اچھی طرح جانتا ہے. ہمارا کام ہے اس فیصلے کو خوشی خوشی تسلیم کرنا. ہم کون ہوتے ہیں اس کی کسی بات سے انکار کرنے والے؟ حیدر نے شائستگی سے جمال کے دل کو نرم کرنا چاہا. نون پہ میں تھوڑی اٹک گئی ہوں, تو لیکن میں بہت تھک بھی گئی ہوں, پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا رہ گیا ہے. لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے حیدر, تم اسے یہاں رکھنا چاہتے ہو تو رکھو, میں یہاں نہیں رہوں گا. آپ غلط کر رہے ہیں پاپا. حیدر نے انہیں قائل کرنا چاہا, جو کچھ سننے کی حالت میں آگے نکل چکا تھا, سننے سمجھنے کی حالت سے آگے نکل چکا تھا. اس وقت جمال کی عقل پر پتھر پڑ چکے تھے, جو بہت جلد ہٹنے والے تھے, پر کس روپ میں یہ کون جانتا تھا. جمال پھبرا ہوا گھر سے باہر نکل گیا. آیت نے حیدر کو کہا جمال کو روکنے کے لیے, مگر وہ بھی اس کی سن نہیں رہا تھا. اتنا الٹا اس نے آیت کو خاموش ہونے کے لیے کہا, تو وہ بے بس ہو کر جمال کے پیچھے بھاگ گئی. کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جائے. جمال کے جانے سے مریم اکیلی ہو جائے. اپنی ماں کے دکھوں کا سبب بن کر وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی. آیت مومن سحر مومن مریم کو پکڑ کر اس کے پیچھے چلا گیا. آیت کو اس حال میں اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. جانتا تھا وہ کس قدر ذہنی کیفیت سے دوچار تھی اس وقت. حیدر جاؤ, تمہارا نہیں, دیکھو انہیں, میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے, مریم نے حیدر سے کہا. تو وہ بھی ان کے پیچھے گھر سے باہر نکل گیا. گلی سے نکل کر مین روڈ پر آتے سامنے کا منظر اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا. اسے ایک پل نے اس کی حواس سلپ کر لیے تھے. ارد گرد جمع ہوتی بھیڑ کو چیرتا ہوا وہ وہاں پہنچا تھا. آنسوؤں کے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. اس کی آنکھوں کے سامنے سڑک پر خون میں لپٹی آیت کا سر جمال کی گود میں رکھے بیٹھا تھا, جبکہ مومن بار بار اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے نام بھی پکار رہا تھا. گزرے لمحات. ابو رکیں, میری بات تو سنیں. آیت تقریباً بھاگتی ہوئی جمال کے پیچھے آئی تھی, جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی. آیت چلی جاؤ یہاں سے, مجھے معافی مانگتی ہوں, پلیز آپ واپس چلیں. میں کبھی آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گی, وعدہ کرتی ہوں. جمال کا ہاتھ پکڑ کر اس نے وعدہ کیا, جو وہ جھٹک کر ایک طرف ہو گیا. تم جاؤ یہاں سے, میں نفرت کرتا ہوں تم سے. بیٹی کی نفرت میں اندھا دھند چلتا ہوا وہ سڑک کراس کرنے لگا, یہ دیکھے بغیر کہ سامنے سے آتا ٹرک اس سے کتنا قریب آ چکا ہے. ابو ہٹے وہاں سے. جمال کو بچانے کے چکر میں آیت دوڑ کر اس کے پاس کھڑی. آخری منظر جو اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ مومن کا چہرہ تھا, جو ٹرک ڈرائیور کوشش کے باوجود وقت پر بریک نہ لگا سکا. جمال کو آیت نے کھینچ کر وہاں سے ہٹا دیا تھا. مومن نے آگے بڑھ کر آیت کو بچانا چاہا, مگر افسوس بہت دیر ہو چکی تھی. ٹرک تیزی سے آگے سے کچلتا ہوا آگے نکل گیا. پیچھے حیدر سب دیکھ کر سکتے میں آ گیا. حیدر اور مومن پاگلوں کی طرح اس وقت آیت کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے. اسی بھیڑ میں کچھ لوگ چلا کر ایمبولینس کو کال کرنے کا کہہ رہے تھے. اس سارے حادثے میں ایک شخص تھا جو ٹکٹکی باندھے آیت کو دیکھ رہا تھا. وہ جمال تھا, جس کی گود میں آیت کا سر رکھا تھا. قریبی پرائیویٹ ہسپتال کے باہر چکر لگاتے حیدر اور مومن کی جان پر بنی تھی. دونوں کی زندگی ایک وجود سے جڑی تھی, جو اندر زندگی اور موت سے پچھلے 4 گھنٹوں سے لڑ رہی تھی. ماما کو اندر کیوں لے کر گئے ہیں؟ زنین نے مومن کا ہاتھ پکڑ کر پیشانی سے پوچھا. آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر زنین نے پھر سے مومن سے پوچھا, جسے اس سب نے انجان رکھا ہوا تھا. نہیں, میں نہیں رو رہا. مومن نے آنکھوں کو ہاتھ سے رگڑ کر اسے دیکھا, جو وہ رو نہیں رہا. ماما نے کہا تھا اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے. آپ کو بھی نہیں بولنا چاہیے, ماما ناراض ہو جائیں گی ورنہ. زنین کی اگلی بات پر مومن نے ہلکا سا مسکرانا چاہا, مگر ناکام ہی ٹھہرا. میرا ایک کام کرو گے؟ مومن نے اس کا گال پر پیار کرتے ہوئے پوچھا. وہ کیا؟ اس نے بھی مومن کے گال پر جوابی بوسہ دیا. ایسا اکثر وہ آیت کے ساتھ کرتا تھا. آج پہلی بار اس نے مومن کے کو اس طرح جواب دیا تھا. اللہ پاک بچوں کی دعا جلدی سنتا ہے. زنین کا ہاتھ سے دعا کرو وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں. اللہ آپ کی ماما کے لیے. ہاں اچھا, یہ لفظ آگے پیچھے لکھے ہوئے, ٹھیک ہے, اس میں میری غلطی نہیں ہے. آپ دعا کرو اپنی ماما کے لیے. اللہ بچوں کی دعا جلدی سنتے ہیں. زنین کو چوم کر وہ اسے گلے لگا کر آیت سے بچھڑنے کا کرب اس کے چہرے پر آیا تھا. آج دوسری بار وہ اس مقام پر کھڑا تھا. پہلے بھی وہ یہ سب درد برداشت کر چکا تھا, مگر اس بار اس نے تسلیم کیا تھا. وہ آیت کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا تھا. ہسپتال میں کھڑے ہو کر آج اس نے اعتراف کیا تھا کہ وہ آیت سے بے پناہ محبت کرتا تھا. محبت تو اسے پہلے بھی آیت سے تھی, مگر یہ محبت کتنی گہری تھی اس کا اندازہ آج اسے ہوا تھا. ڈاکٹر پلیز بتائیں آیت کیسی ہے؟ حیدر نے ایمرجنسی روم کے باہر ڈاکٹر کو روک کر صورتحال جانی چاہی. دیکھیں ہم کچھ نہیں کر سکتے.
آپ جس حال میں پیشنٹ کو لے کر آئے ہیں بلڈ بہت ضائع ہو چکا ہے، اوپر سے زخم کافی گہرے ہیں، آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا، صبر سے کام لیں، ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں۔ کانوں میں پڑتے الفاظ سن کر مومن کو پیٹ میں گرہیں پڑتی محسوس ہوئی، آنکھیں حد درجہ سرخ تھی، مگر وہ ضبط کیے کھڑا تھا۔ اب خوش ہیں آپ؟ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جائیں ڈھول لے کر آئیں، جائیں خوشیاں منائیں۔ میری بیٹی نے سن لی آپ کی، میری بیٹی نے آپ کی وجہ سے آج موت کے منہ میں چلی گئی ہے، یہی چاہیے تھے نا آپ؟ اللہ تکلیف میں ہے، دیکھیں اسے آپ کو بچانے کے لیے اس نے خود کی جان خطرے میں ڈال دی، ایسے باپ کے لیے جس نے ساری زندگی اس معصوم کی قدر نہیں کی۔ مریم بلکتے ہوئے جمال کا گریبان پکڑے کھڑی تھی، جو خود ندامت سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا ضمیر اندر سے اسے کھائے جا رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کے منہ سے کھینچ کر تھپڑ مار دیا ہو۔ ساری زندگی اس نے آیت کو درد ہی دیا تھا، آج پھر وہ اس کی وجہ سے درد میں تھی۔ اگر اسے کچھ ہوا تو آپ میرا مرا منہ دیکھیں گے پاپا، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا، یاد رکھے گا۔ حیدر بھی تب تک زندہ ہے جب تک آیت کی سانسیں ہیں۔ میری بہن کس قدر تکلیف سے گزر رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ شاید آپ کو معافی مل جائے، آپ کی جارحانہ سوچ کی وجہ سے ہم اس حال میں کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے تو معافی مانگ لیں اللہ سے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ کچھ لفظ آگے پیچھے لکھے ہوئے، ٹھیک ہے، اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ حیدر کو اس قدر غصے سے جمال کی طرف بڑھتا جب مومن نے اسے راستے میں روک دیا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مریم حیدر کے کہنے پر زنین اور سحر کو لے کر ایک طرف چلی گئی۔ بیچارے بچے اب پریشان ہو کر رونا شروع ہو چکے تھے۔ جمال کندھے جھکائے وہاں پڑے بینچ پر بیٹھ گیا تو حیدر اور مومن ایک طرف پھر سے کوریڈور میں چکر لگانے لگے۔ کافی گھنٹوں کے بعد آیت کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا جب نرس حیدر اور مومن کے اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ باہر مریم اور جمال بے چینی سے ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ دیر بعد حیدر کو باہر آتا دیکھ کر جمال نے ان سے سوال کیا۔ مومن کہاں ہے؟ آیت کو ہوش آ گیا۔ مریم بھی لپک کر اس کے پاس آئی۔ تم جواب کیوں نہیں دے رہے حیدر؟ جمال نے ہفکی سے اسے دیکھا تو حیدر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بلک بلک کر رونے لگا۔ اس کا اندازہ مریم اور جمال کے لیے گویا موت کا فرمان تھا۔ مریم تو وہیں اس کے پاس بیٹھ کر سکتے میں چلی گئی۔ جمال فرش پر ٹھہر سا گیا۔ میں گنہگار اس بچی کا میں گنہگار ہوں، مارو مجھے، میں برا انسان ہوں، میں برا باپ ہوں، مجھے سزا دو۔ آیت کے غم میں ڈوبا جمال حسیاتی طور پر چلاتا ہوا خود کو مار رہا تھا، مگر کسی نے اسے روکنے کی زحمت نہ کی تھی۔ کرتا بھی کون؟ مریم خود مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ پھر حیدر یہ زبردستی دونوں کو اندر لے گیا۔ جیسے ہی حیدر انہیں لے کر گیا، مریم جا کر آیت سے لپٹ گئی جسے مومن نے مشکل سے پرے کیا تھا۔ جمال کسی بت کی طرح دروازے میں رک گیا، ایسا لگتا تھا ساری توانائی ختم ہو گئی ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے آیت بیڈ پر لیٹی تھی۔ چلیں اب ایک بار مل لیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ حیدر جمال کو کھینچ کر آیت کے پاس لے گیا۔ آیت میرا بچہ، مجھے معاف کر دو، بس ایک بار اپنے باپ سے بات کر لو۔ جانتا ہوں میں اچھا باپ نہیں بن پایا، مجھے معاف کر دو، اپنے باپ کو معاف کر دو۔ جمال نے جھک کر آیت کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسی کمرے میں رکھے سوفے پر ایک بچہ سکون سے بیٹھا تھا، سارے سین کو لیز کھاتے ہوئے خوب انجوائے کر رہا تھا۔ وہیں سحر کو گود میں اٹھائے مومن نے حیدر کو دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا، جس نے جان بوجھ کر یہ ڈرامہ کیا تھا، ورنہ آیت خطرے سے باہر تھی۔ زخم بھرنے میں کافی وقت لگنا تھا، مگر خدا نے اس کی زندگی بخش دی تھی۔ یہی سب ڈاکٹر نے ڈسکس کرنے کے لیے دونوں کو اندر بلایا تھا۔ آیت کو نیند کا انجیکشن دیا گیا تھا، سارا راستہ صاف تھا۔ تبھی حیدر نے یہ ڈرامہ کیا۔ ایک بار جمال کو جمال کو مزہ چکھانا چاہتا تھا اور وہ کامیاب رہا تھا۔ نانو ہٹیں، میری ماما سے، وہ بیمار ہیں۔ زنین نے جمال کو آیت کے سر کے پاس کھڑا دے کر اسے پیچھے کیا۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کی ماما زیادہ بیمار نہ ہو جائیں۔ بیٹا تمہاری ماما اس دنیا میں نہیں رہی، جمال نے آنسو بہاتے سے سمجھانا چاہا، جو بگڑے موڈ سے حیدر کو تو کبھی مومن کو دیکھ رہا تھا۔ میری ماما بالکل ٹھیک ہیں، ماموں نے آپ کو پاگل بنایا ہے۔ چھوٹا سا بچہ جمال کے 14 دماغ روشن کر گیا۔ اس نے الجھن سے حیدر کو دیکھا جو زنین کی لیز کا پیکٹ ہاتھ میں لیے مزے سے کھا رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مریم نے حیرت سے مومن کو دیکھا جو کندھے اچکا گیا۔ حیدر، جمال نے قہر آلودہ نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ میں نے آپ سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، میں تو بس رو رہا تھا۔ جمال کو دیکھ کر اس نے وضاحت کی۔ ایک پل کو جمال اور مریم بھی دنگ رہ گئے، واقعی اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اللہ نے میری بہن کو موت کے منہ سے نکالا ہے، میری تو خوشی کے آنسو تھے۔ اس کا مطلب تم نے سچ میں ہمیں پاگل بنایا ہے؟ مریم ایک سکتے سے نکل کر دوسرے میں چلی گئی تھی۔ الے کے پٹھے، جمال نے اپنے پیر سے جوتا نکال کر اس کا نشانہ لگایا جو باپ کی ماں سے بچنے کے لیے مومن کے پیچھے چھپ گیا۔ بدتمیز حیدر، تم نے مجھے بھی نہیں بتایا۔ مریم نے اس کا کان کھینچ کر حساب برابر کیا۔ آپ کو ایک طرف لے جا کر کیسے بتاتا؟ پاپا وہیں تھے، انہیں شک ہو جاتا نا۔
हैदर ने हंसते हुए मरियम को देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। इन्हें आपस में लड़ता झगड़ता छोड़कर मोमिन कमरे से बाहर निकल गया। इसे खुदा का शुक्र अदा करना था जिसने इसकी ज़िंदगी लौटा दी थी। वो आज इस पाक ज़ात के दर से खाली नहीं लौटा था। अब वक्त था और मोमिन को इसके दरबार में हाजिरी देनी थी। तुम ठीक हो? आयत के होश में आते ही मोमिन ने इसका हाथ पकड़कर नरमी से पूछा। वो जो सर हिला गई। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। हाँ, और इसका क्रेडिट मुझे जाता है। हैदर ने बीच में टपक कर बात क्लियर की तो मोमिन ने कहकर लगाया, बिल्कुल। इसने हैदर की बात की तस्दीक की। जमाल और मरियम भी अंदर आए तो मोमिन वहाँ से उठकर एक तरफ हो गया। मेरी बेटी कैसी है? जमाल ने मुस्कुराकर इसका हाल पूछा तो आयत ने ठटक कर हैदर को देखा जिसने इसे खुद को देखता पाकर आंख दबाई। ठीक, इसने हौले से जवाब दिया। अब भी परेशान थी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, पर खुदा ने मेरी आंखें खोल दी। मैं जानता हूँ मेरा रवैया काबिल माफ़ी नहीं। क्या तुम ये सब भूलकर अपने बाप को माफ़ कर सकोगी? पहली बार जमाल की आंखों में खुद के लिए मोहब्बत देखकर आयत खुशी से निहाल हो गई। जल्द से ठीक हो जाओ, तुम्हारे चक्कर में मुझे जूतियाँ पड़ चुकी हैं। हैदर मसनूई खफकी दिखाते हुए बोला तो मोमिन पहले का मंजर याद करके अपनी हंसी जब्त न कर सका। तुम अपना मुँह बंद रखो। जमाल ने इसे डांट दिया तो वो मुँह बसोर कर रह गया। इसकी शक्ल देखकर आयत को भी हंसी आ रही थी। जुनैन आराम से बेड के ऊपर चढ़कर आयत के पास आया। हैदर तो अरे करता रह गया मगर वो अनसुना कर गया। फिर आयत की गाल और पेशानी चूम कर इसके पास लेट गया तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। लो जी, बाप को भी चांस दो यार, सारा प्यार तुम लुटा दोगे तो वो क्या करेगा? इससे पहले इसकी बात पर जमाल फिर से जूता उठाता वो कमरे से बाहर भाग गया जबकि आयत शर्म से नजर झुका गई। मरियम सहर और जुनैन को लेकर वहाँ से चली गई। जमाल भी बहाना बनाकर इनके पीछे चला गया। अब वहाँ आयत और मोमिन ही थे। आयत, मोमिन ने नरमी से इसे पुकारा तो इसके बंद आंखें खोल दी। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए। एक बार तुमने पूछा था ना कि तुम ना रही तो मैं क्या करूँगा। पिछले कुछ घंटों में मुझे अच्छी तरह एहसास हो गया तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वीरान है। आगे से कभी ऐसा सोचना भी मत। जानती नहीं हो मैंने कितनी अज़ियत सही है, एक एक लम्हा यही दुआ मांगे गुजारे हैं। तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। जानती हो आयत, किसी अपने का बिछड़ जाना बहुत तकलीफ़ देता है मगर किसी ऐसे का बिछड़ जाना जो आपकी ज़िंदगी को जान निकालने के मुतरादिफ है। मुझे मोहब्बत है तुमसे खुद से ज़्यादा। इसके अल्फाज सुनकर आयत को एक सुकून सा मिला था। इसे जो ज़िंदगी चाही थी वो नेमतें खुदा ने तोहफे में दे दी थी। बाप का प्यार, शौहर की मोहब्बत, प्यार करने वाले माँ, इस पर जान निछावर करने वाले भाई बच्चे, सभी रिश्ते अनमोल थे और यही रिश्ते इसकी ज़िंदगी का असासा थे। मोमिन के होठों का लम्स अपनी पेशानी पर महसूस करके वो सुकून से आंखें मूंद गई। जहाँ अंधेरे के बादल छट चुके थे अब वहाँ ख्वाबों का जहाँ आबाद था जिसमें वो इससे जुड़े रिश्ते थे। बेटियाँ कभी भी बोझ नहीं होती बल्कि खुदा की रहमत होती हैं। कुछ लोग जो अक्ल से पैदल हुए हैं अब इन्हें ये बात समझ जानी चाहिए। इस तरह अपनी बेटियों की हक तलफी करना और कमतर समझना या बेटों को इन पर तरजीह देना बंद कर दें। इस तरह अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी करने वालों को कभी पसंद नहीं करता। रवैया अख्तियार करके ऐसे लोग खुद ही गुनाह के हकदार ठहरते हैं। जिस दीन से हमारे नबी ने हमें रोशनास करवाया है इसकी पैरवी करें और इस किस्म की जहालत का ख़ात्मा करें। ये बहुत ही अच्छा नावल था विद अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये बहुत अच्छा मॉरल था इसके अंदर और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग मुझे बताइए आपको कैसा लगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे मिक्स अगले नावल के लिए मैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए। खुदा हाफिज़।